مہینے کی 8 تاریخ کو مولا عباس کی نیاز کرنا گھر میں، جو آپ کی استطاعت ہے، لوگوں کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، گھر میں فیملی کے ساتھ جو ابو الفضل کی روٹی اور جو بھی سالن آپ بنا کر کرنا، کباب بنا کے کرنا چاہتے ہیں، آپ ہر مہینے کی اگر کوئی 8 تاریخ کو ابو الفضل کی نیاز رکھ کرے تو پھر اس کو پریشانیوں سے بہت جلدی نجات ملتی ہے، رزق اور تنگی اس کے پاس سے کم ہوتی۔ عباس باب الحوائج ہے، باب المراد ہے۔ اسی طرح عراق میں، عرب میں ہر جگہ عباس کی نیاز 8 محرم کو ہوتی ہے۔ پرانے 100 سال پرانی بات ہے، اس وقت کربلا مولا میں امام حسین اور مولا عباس کے روضے کے درمیان جیسے آج پورا راستہ بنا ہوا ہے، گھر بنے ہوئے، ویسے نہیں، اس وقت عربی چھوٹے چھوٹے گھر تھے، دونوں روضے سامنے تھے، ایک بستی تھی۔ اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو ایک عراقی بہت غریب، غور سے سنے، غریب عراقی 8 محرم کو مولا عباس کی نیاز کرنے کے لیے تھوڑا سا سالن کباب بناتا ہے، کچھ روٹیاں لاتا ہے، پانی رکھتا ہے اور نیاز کا انتظام کرتا ہے۔ اور چند لوگوں کو اس نے بلایا، اپنے دوستوں کو، اور کہا کہ میرے گھر میں نیاز ہے عباس کی، مولا عباس کی، آ کے نیاز چکو۔ یہ کہتا ہے کہ آج جب میں دسترخوان بچھا رہا تھا تو اس کا گھر دونوں حرمین کے درمیان میں تھا، اس کے دل میں خیال آیا نظر میں کیوں دوں، جس کی نظر ہے میں انہی کو دعوت دیتا ہوں۔ باہر نکل کے آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے عباس کے روضے کو دیکھ کے کہا مولا میں بہت غریب ہوں، مولا میرے گھر میں آ کے آپ نظر دیجئے۔ یہ کہا، روتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ دوست لوگ آئے جس کو اس نے مہمان بلایا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ کیا نظر ہو گئی؟ تو اس نے کہا نہیں، ابھی نظر تو نہیں، ابھی نظر دینے والا آنے والا ہے۔ پھر یہ ہاتھوں کو جوڑ کے باہر آیا، آ کے مولا کے روضے کو دیکھ کے کہنے لگا مولا عباس آپ آئیں گے تو مجھے عزت ہوگی، مولا میرے گھر میں برکت ہوگی، مولا آپ کے نام کی نیاز ہے، مولا آپ آ کے نیاز دے۔ پھر رونے لگا، پھر اندر آیا گھر میں، تو دوستوں نے کہا سنو بھائی ہم کو جانا ہے، تم دیر کرو گے ہم چلے جائیں گے۔ اس کا دل پھٹ گیا، اس نے کہا ٹھہرو نظر دینے والا آنے والا ہے۔ کہا نہیں فوراً آئے گا تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا 2 منٹ۔ باہر آیا، باہر آ کے اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کو بی بی زینب کا واسطہ، مولا آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ، مولا میرے پاس آئیے، میں غریب ہوں، مولا آپ آئیں گے مجھے عزت ملے گی، مولا میں بہت غریب ہوں، آپ کی نظر ہے، مولا۔ یہ کہتا ہے، یہ کہہ کر جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ارے میں جس کو بلایا تھا وہ تو نہیں آیا۔ اس عربی سے کہا بھائی آپ ہی نظر دے لو، میں مولا عباس کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اٹھا جو بڑا حسین و خوبصورت تھا، اس نے اٹھ کے نظر دینا شروع کیا۔ اس نے ان کو روکا، روک کے کہا سنو ہم مولا عباس کی نظر ایسے نہیں دیتے، مولا عباس کی نظر کے لیے ہم ہاتھوں کو اٹھاتے، بس یہ کہنا تھا۔ وہ آنے والے نے کہا ارے تو بلاتا بھی ہے اور اس چیز کا تقاضا کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، کربلا میں میرے ہاتھ کٹ گئے۔ اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد ہو۔ آج کی رات قیامت کی رات ہے، سیدانیوں کا پردے کا محافظ چلا گیا، آج ایسا پرساد ہو کہ ام البنین دعا دے۔ فاطمہ کا لال ہے عباس، کریم 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 عباس۔ مدینے سے کربلا پہنچ گیا عباس، کوئی خواہش ابو الفضل کی پوری نہیں ہوئی۔ شب عاشور ہے، امام حسین کے خیمے میں عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بیٹھے ہوئے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، شمن نے آ کے ابو الفضل کو پکارا، جانے میں تکلف کر رہے تھے۔ امام نے کہا جاؤ بھیا دیکھو کیا چاہتا ہے۔ گئے، شمر سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو شمر نے کہا عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے، بس یہ سننا تھا۔ چہرہ سرخ ہو گیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے لیے امان نامہ لایا ہے، فاطمہ کے لال کے لیے کوئی امان نہیں ہے؟ سر کو جھکا کے خیمے میں آئے، حسین نے واقعہ پوچھا تو عباس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ امام نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو بھی لے کے چلے جاتے۔ پوری زندگی عباس نے
نے حسین کو جواب نہیں دیا تھا، چہرہ سرخ ہوا، خیمے کے پردے کو ہٹایا، باہر نکلنا چاہتے، حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کیا ارادہ ہے؟ تو کہا نجف جاؤں گا، بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ عباس کی مجلس اس طرح پرساد ہو، دن چڑھا، ایک ایک کی شہادت ہوئی، لاشیں خیمے میں آئیں، قاسم کا بھی لاشا آیا، اور محمد کی بھی لاش، میتیں آئیں۔ عباس کا چہرہ سرخ ہے، مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ تو امام بار بار یہی کہتے کہ بھیا تم تو ہمارے لشکر کے علمدار۔ ابو الفضل نے کہا مولا میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ روکتے جاتے ایک منزل ایسی آئی کہ ابو الفضل خیمے میں آئے، سکینہ کو گود میں اٹھا کر آہستہ آہستہ حسین کے خیمے کی طرف بڑھے۔ دور سے امام نے یہ منظر دیکھا کہ سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں، تو امام نے کہا سکینہ چچا کی سفارش کرنے آ رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو پتا چلے گا چچا کتنا یاد آئے گا۔ عزیزو مولا نے کہا جاؤ بھیا سیدانیوں سے اجازت لے لو، ایک ایک بی بی کو خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد یادگار رخصت ہے عباس کی، ثانیہ زہرا کے خیمے میں آئے، بی بی کا بڑا احترام کرتے تھے، ماں کی طرح عزت کرتے تھے، آئے اور سر کو جھکا کے شہزادی کے سامنے بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کہا کہ بھیا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ بی بی میدان میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجئے، بس یہ سننا تھا۔ عزیزو زینب جیسی صابرہ بی بی اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگی، عباس کے چہرے کو دیکھا۔ عباس نے کہا بی بی میری شہزادی میں تو اذن لینے آیا ہوں۔ تو اس وقت زینب نے کہا اپنے ہاتھوں کو چھوٹے بھائی کے کاندھے پہ رکھ کے کہا عباس سنو بھیا، 21 رمضان کی رات تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے، میں نے پوچھا بابا کیوں لے رہے ہو؟ تو کہا بیٹی ایک دن آئے گا تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی، ارے اب وہ وقت آ گیا۔ ابو الفضل کا چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے سے باہر آئے، سکینہ نے مشق لا کے دی، چہرہ سرخ ہے کہ میرے بعد سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ میدان پہ نگاہ ڈالی اور دشمن کو دیکھ کے عباس سوچنے لگے ارے تم نے قاسم کو پامال کر دیا، اب میں آگے بدلا لوں گا، اور محمد کو شہید کر دیا، تم نے اتنا ظلم کیا۔ عباس کربلا عاشورے کے لیے پیدا ہوئے تھے، یہ جذبے کے ساتھ جب حسین کے قریب گئے تو حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا تلوار نہیں چلانا۔ عباس نے اطاعت امام کے سامنے سر جھکا دیا۔ مشق لے کے ابو الفضل نہر پہ آیا، مشق کے سکینہ کو نیزے میں باندھا، نہر میں چھوڑی۔ احتیاط اتنی کہ جب ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو عباس سوچنے لگے ارے جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ پانی کو لے کے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں حسین در خیمہ سے اپنے بھائی کی یہ جنگ دیکھ رہا ہے۔ حسین نے دیکھا کہ علم تیزی سے نہر سے بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس لیے کہ علم نے جگہ بدل دی۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا جگہ بدل دی۔ جگہ کیوں بدلی گئی کہ جب سیدھا شانہ خطا ہوا تو عباس نے دوسرے شانے پہ لے لیا، پھر حسین نے دیکھا کہ علم نے پھر جگہ بدل دی، اب علم سیدھا ہو گیا۔ جب دونوں شانے خطا ہو گئے، اب ایک خواہش تھی عباس کی کہ پانی پہنچے، مشق سکینہ کو منہ میں دبایا، تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے، ہرملا کا تیر چلا، مشق سکینہ چھدی، عباس کی امیدوں میں پانی بھر گیا، رخ کو فوج کے درمیان موڑ لیا۔
عزیزو اب سامنے سے وار کیا جا رہا تھا، پوچھا جاتا تھا عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے؟ ایک لعین نے گرز مارا، علی کا لال گھوڑے سے زمین پہ جب آنے لگا تو یہاں پر رک کے ایک روایت پڑھوں کہ عباس کے روزے میں ایک ذاکر تھا جو بیٹھ کے روزہ خان روز عباس کے مصائب پڑھتا تھا، سید زادہ تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین مادر حسین پردے میں ملبوس اور آ کر ذاکر سے کہہ رہی ہے کہ ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کا بیان نہیں کرتا۔ اس نے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ عباس پہ کتنی مصیبتیں گزر گئی۔ بی بی نے پھر کہا نہیں ذاکر تو میرے عباس کی جو اصل مصیبت ہے اس کو بیان نہیں کرتا۔ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ ان کے شانے خطا ہوئے، زخموں سے چور ہوئے، کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ تو بی بی نے پھر وہی جملہ کہا تو اب ذاکر نے کہا بی بی اب آپ ارشاد فرمائے کہ وہ کون سی مصیبت ہے جس کو میں بیان نہیں کرتا، بس یہ سننا تھا۔ فاطمہ نے کہا ذاکر کربلا میں عاشورے کے دن جو شہید گھوڑے سے زمین پہ آتا اس کے ہاتھ ہوتے تھے، ہائے میرا عباس سر کے بل گھوڑے سے زمین پر آیا، کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، حسین پہنچے تو عباس ایریا لگا رہے تھے اور کہا میرا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی یہ 8ویں مجلس ہے، 8th مجلس ہے، اس آیت کے عنوان پر جو مسلسل میں آپ کی خدمت میں پہلی محرم سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سچ اے امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم کو اس لمحے کے لیے، اس لائف کے لیے کچھ پریپریشن کرنا ہے، اور مسلسل میں اس میں آپ سے 8 دن سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ سوچو اس زندگی کے بارے میں، وہ لائف کے بارے میں سوچیں کہ جو ایک بہت لمبی زندگی ہے، اور اس زندگی میں ایک دفعہ انسان جب جائے گا تو پھر واپس نہیں آئے گا، اور جب واپس نہیں آئے گا تو وی ہیو ٹو تھنک کہ وہاں رہیں گے کیسا، کس انداز سے رہیں گے، کیسے رہیں گے۔ زندگی اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، 8 دن کے لیے ٹریول کریں، 10 دن کے لیے ٹریول کریں، تو ہم جانے سے پہلے اس شہر کے بارے میں، اس سٹی کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں کا موسم، ٹیمپریچر کیا حال ہوتا ہے، وہاں پہ کیسے رہتا ہے۔ انڈیا سے اگر کوئی باہر ٹریول کرے، اور جب ٹریول کرے گا تو آج کل تو ہر چیز ہمارے سامنے، نیٹ ہے ہمارے پاس، ہم پہلے چیک کرتے ہیں۔ ایک ایسے شہر میں اگر ہم کو جانا پڑے، ایسے ملک میں جانا پڑے کہ جہاں پہلے ہم کبھی نہیں گئے تھے، تو جانے سے پہلے ہم ایک ایک چیز اپنی آئٹنری جب بناتے ہیں تو ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں کہ ویدر کیسا ہے وہاں کا، کرنسی کیا چیز ہے وہاں پہ، کون سی کرنسی چلتی ہے، جس زمانے میں ہم ٹریول کر رہے ہیں وہاں پہ حالات کیسے ہیں، موسم کیسا ہے۔ لاسٹ ایئر جب میں بامبے سے گیا تھا یہاں سے 21 محرم کو، تو جب میں پہنچا تھا شکاگو تو بامبے میں جو ٹیمپریچر تھا وہ 27 ڈگری ٹیمپریچر تھا۔ جب میں نے بامبے سے فلائی کیا 21 محرم کو لاسٹ ایئر تو 27 یا 26 ڈگری ٹیمپریچر تھا، لیکن جب میں شکاگو میں لینڈ کیا تو وہاں -20 چل رہا تھا ٹیمپریچر۔ اگر میں پہلے سے معلوم کر کے نہیں جاتا تو وہاں پہنچنے کے بعد تو بندہ فریز ہو جاتا۔ میں پریپیئر تھا، آئی نو کہ ٹیمپریچر کیا ہونے والا ہے، تو میرا پورا پریپریشن تھا، جس کی وجہ سے
جب ہم وہاں پہنچے تو ہم پورے کٹ میں تھے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لینے جو لوگ آئے تھے وہ اوور کوٹ لے کر آئے تھے کہ مولانا بہت سردی ہے، میں نے کہا نہیں ہم پریپیئرڈ، میں تیار ہوں اپنا۔ تو کہیں بھی آج کل آپ ٹریول کرتے ہیں، آج دنیا اتنی تیز ہو گئی، کہیں بھی انسان ٹریول کرے اس کی تیاری ضرور کرتا ہے۔ 8 دن کی ٹریولنگ ہو، 10 دن کی ٹریولنگ ہو، 15 دن کی ٹریولنگ ہو، 2 دن کی ٹریولنگ ہو، اس کو لازم ہے کہ تیاری کر کے جائے، وہاں پہنچے تو ہر چیز اس کو آرام سے ملے۔ اب آپ سوچیں کہ دنیا میں آج کل اتنا آسان ہو گیا، دنیا میں اتنا لوگ اتنے پریپیئر ہو گئے کہ کوئی کہیں بھی ایسے سر اٹھا کے نہیں جاتے، لیکن آج ہم کتنا سر اٹھائے ہوئے، ہم کتنی غفلت میں ہیں، ہم کتنے اگنورڈ ہیں کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم کو معلوم ہی نہیں کہ وہاں کا ٹیمپریچر کیا ہونے والا ہے، وہاں کا موسم کیا ہونے والا ہے۔ اگر پہلے سے تیاری نہیں ہے تو آپ کا ہمارا حشر کیا ہوگا؟ مطلب وی ڈونٹ نو کہ ہم جب پہنچیں گے تو ہوگا کیا وہاں پہ۔ یہ ایک ہی چیز ہے دوستو، اگر تیاری ہے، اعمال ہے، تو اس زندگی میں ہر چیز، ہر وہ نعمت ہے، ہر وہ بلیسنگ ہے، ہر وہ رحمت ہے۔ اور ان اعمال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، جو وہاں پہنچنے کے بعد جو سب سے زیادہ کام آنے والی ہے، وہ والدین کے حقوق ہیں، ماں باپ کی عزت ہے، ماں باپ کے ساتھ پہنچنا۔ آج 2 چیزوں پہ گفتگو ہوگی کہ آج وہاں پہنچنے میں جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے کہ آپ کو وہاں پہ نعمت ملے، پیلس ملے، آپ کو ہر وہ برکت ملے، آپ کے سارے اعمال قبول ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہر انسان پوری اپنی زندگی، جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ اور خمس دے رہے ہیں، جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہمارا سب کا انٹینشن ایک ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور ہم کو جب ہم جائیں وہاں پر تو ہم کو جنت میں ہم کو راستہ ملے۔ اور یہ اللہ کا انصاف ہے کہ ہر آدمی جو بھی نیکی کرے گا اس کو اللہ کے پاس جب وہ جائے گا تو اس کا ریوارڈ ضرور ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کی اور آپ کو اس کا ریوارڈ نہیں ملا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس عدل ہے، جسٹس ہے، وہ ہر بندے کے ساتھ اسی انداز سے محبت کے ساتھ، اسی انداز سے رحمت کے ساتھ، اور وہ کرم کرتا ہے، کرم کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کے اتنا کریم یا اللہ کے اتنا رحیم کوئی نہیں ہے۔ تو دوستو، جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں دن بھر میں، پوری لائف میں، ہر انسان کو معلوم ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، وہ اپنے طریقے سے جو بھی کر رہا ہے اس کی خواہش کیا ہے، ہر مومن کی خواہش کیا ہے کہ اس کے اعمال قبول ہو جائے۔ مسجد آپ جاتے ہیں، گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا سوچ کے پڑھتے ہیں کہ یار یہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یار میری یہ روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سب کا ایک ہی انٹینشن ہوتا ہے، تو اس انٹینشن کے لیے جب آپ وہ سب نماز روزہ سب کیری کر کے آپ جب جائیں گے وہاں پہ، تو اگر وہ ایکسیپٹڈ ہے اللہ کے پاس تو ویری گڈ، یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ایوری تھنگ۔ اگر ایکسیپٹڈ نہیں ہے تو پھر انسان کی پریشانی ہے۔ تو اس کے لیے جو تیاری کرنا ہے اس لائف میں، سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ وہاں پہ جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا نا، یہ عبادتیں ایک طرف ہو گئی، عبادتیں تو آپ کر کے لے کے جا رہے ہیں، سب سے پہلے جو وہاں پہ کام آنے والی چیز ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے، محبت اہل بیت ہے، معصومین کی محبت، یہ ہے تو سب ہے، مائنس محبت اہل بیت کچھ نہیں ہے، ڈیزاسٹر کچھ نہیں۔ وہاں پہ کبھی بھی اہل بیت کی محبت میں کمپرومائز نہیں کرنا، یہ ہے ان کی محبت ہے تو وہاں پہ کام آنے والی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، ان کی محبت نہیں ہے، محبت بھی کیا زبان کی نوک سے محبت نہیں، محبت وہ کہ جو آپ کا عمل بتائے، آپ کے ایکشنز بتائے کہ یہ ریئلی اہل بیت سے لو کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ محمد اور آل محمد کی محبت ہونے کے بعد انسان وہاں جائے گا تو آپ بلیو کریں آپ کی ہر چیز قبول ہوگی۔ اگر اہل بیت کی محبت کے علاوہ ہم یہ کریں کہ یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، ان کے ساتھ بھی دوستی ان کے ساتھ بھی دوستی، کمپرومائز کر کے اگر ہم اس انداز سے چلیں گے، اور یہ کہ کب تک ذرا بھی شک ہو، ڈاؤٹ ہو، تو ختم ہے دوستو۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اپنے بچوں کو بتانا ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی محبت کو ان کو کیری کرو، اس محبت کی حفاظت ہر ماں اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔
اس محبت کا پروٹیکشن ہر ماں اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر پیرنٹس نے بچوں کو اہل بیت کی محبت کی طرف تعلیم نہیں دی تو اس جگہ پر جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ ملے یہ ملے یہ ملے، وہ وہاں پہ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ کوشش کرو کہ اہل بیت، محبت اہل بیت ہم کو کیری کرنا ہے، محبت اہل بیت کے لیے بیٹھنا ہے، بیٹھ کے اپنے بچوں کو بات کرنا ہے۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اس منزل تک پہنچاؤ۔ تاریخ کے 1000 واقعات ہیں کہ انسان وہاں پہنچے اور اہل بیت کی محبت ساتھ ہے تو یقین کرو کہ وہ نعمت انشاءاللہ۔ آج ایک واقعہ آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں بندہ پہنچا، اس کی خبر کو اتنا اوپن کیا گیا، اتنا براڈ کیا گیا، اتنی پھیل گئی کہ ان لوگوں کے جو لوگ وہاں پہنچے تھے جنہوں نے دفن کیا، اس کے بعد ان کے خواب میں جب اس کے باپ اور ماں نے آ کے بتایا کہ مجھے یہ ملا یہ ملا یہ ملا، تو لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ محبت اہل بیت میں اللہ کیا کیا چیزوں کو عطا کر سکتا ہے۔ لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اس محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ، یہ سب سے زیادہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر پیرنٹس نے اس کو نہیں بتایا اپنی اولاد کو تو آپ یقین کریں وہ ماں باپ سے پوچھا جائے گا، وہ ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیوں نہیں بتایا۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کا پروٹیکشن کیا تھا۔ حجر ابن عدی، اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے، سیریا کی زیارت، بیوی کی زیارت کرنے کے بعد وہاں سے 70 یا 80 کلومیٹرز کے فاصلے کے اوپر ایک بہت بڑا مزار ہے حجر ابن عدی کا۔ یہ حجر ابن عدی کون تھا؟ یہ امیر شام کے زمانے میں یہ ایک علی کا چاہنے والا تھا، فیملی تھی، بہت ہی محبت کرنے والا تھا۔ اب محبت ہماری طرح نہیں کرتا تھا، محبت ایسی کرتا تھا جیسا امام چاہتا ہے۔ دوستو بڑا فرق ہے ٹپ آف دی ٹنگ سے محبت کرنا اینڈ فرام یور ہارٹ محبت کرنا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ کبھی بھی کوئی عبادت ٹپ آف دی ٹنگ سے نہیں ہوتی، زبان کی نوک سے نہیں ہوتی، یہاں سے ہوتی، یہاں سے۔ سب سے پہلے یہ سیکھو کہ آپ کوئی کام کرو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرو۔ ایون اف یو پرے ود یور ڈیڈیکیشن، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کوئی نیکی کرو، ڈیڈیکیشن کو پیدا کرو۔ تو یہ حجر ابن عدی ایک امام کا ایسا چاہنے والا سیریا پہنچا، امیر شام کا زمانہ۔ امیر شام کو پتہ چلا کہ یہ حجر آیا ہے میرے ملک میں، اس کے لیے تو بڑی بات ہو گئی کہ حجر میرے پاس آیا، میرے ملک میں آیا۔ کہا اس کو گرفتار کرو، اریسٹ کرو۔ اریسٹ کیا گیا، اریسٹ کر کے دربار میں لایا گیا، امیر شام کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اور جب آیا دربار میں تو دربار پورا سجا ہوا تھا، دربار پورا سجا کر 3,500 یا 4,000 آدمی اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر شام نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ اس حجر کو سیدھا میرے دربار میں لے کے نہیں جانا، بلکہ میری آرمی بتاؤ، میری فوج بتاؤ۔ یہ جنگ صفین سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میری فوج بتاؤ، میری آرمی بتاؤ، کہ جب میری آرمی کو دیکھے، میری فوج کو دیکھے تو وہ اتنا امپریس ہو جائے، اتنا امپریس ہو جائے، مروب ہو جائے کہ اس کی زبان نہیں کھلے۔ لیکن آپ جانتے ہیں پوری آرمی کو دیکھا اس نے، دیکھ کے امیر شام کے دربار میں انٹر ہوا۔ جب امیر شام کے دربار میں انٹر ہوا تو امیر شام تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا حجر تم نے پوری فوج دیکھ لی، میرا شان اور شوکت دیکھ لی، میری آرمی کو دیکھ لیا؟ بڑا ایزی لے کے انہوں نے کہا یس میں نے دیکھ لیا۔ اور اس نے کہا کہ سنو پوری فوج کو بھی دیکھ لی؟ میں نے کہا، اس نے کہا ہاں سب دیکھ لی۔ ایک بات میں آپ کو یہاں روک کے بولوں کہ آپ لوگ انڈیا میں ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، میں کنگڈم میں رہتا ہوں۔ کنگڈم میں کنگ کے خلاف ایک جملہ بولنا بہت مشکل ہے۔ آج کل مشکل ہے تو اس زمانے میں تو اور مشکل تھا، اس لیے کہ بادشاہ کی مرضی پہ، کنگ کی مرضی پہ لوگوں کو زندگی ملتی تھی، موت ملتی تھی۔ یہ بہت مشکل تھا، اس لیے کہ حجر کی بھی فیملی ہے۔ اگر اس وقت کا بادشاہ حاکم اگر ناراض ہو جائے تو ایک لمحے میں آپ کی زندگی ختم ہو جائے، اس لیے کہ اس کا مزاج کے اوپر تو لوگوں کی زندگی بڑھتی تھی۔ اور حجر کا یہ عالم کہ تلوار کو ٹیک کے اٹھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے کہا، اس نے کہا کہ سنو یہاں پر آنے کے بعد میرے ملک میں علی علی نہیں چلے گا، میرے ملک میں تم یہ نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو میں پیدا علی علی کرنے ہوا ہوں۔
اس کے بعد اس نے کہا یہ بتا کہ جب تم چلے تھے تو کوفے سے جب چلے تھے تو تمہارا امام کیا کر رہا تھا؟ تمہارا علی کیا کر رہا تھا؟ کہاں تھے؟ سنیں گے حجر کا جملہ سنیں. حجر دشمن کے دربار میں، پلیز غور سے سنیں، دشمن کے دربار میں پورا دربار سجا ہوا، دشمن تخت پر ہے، پورے دربار میں پوچھتا ہے یہ بتاؤ جب تم چلے تھے اس وقت تمہارا امام کیا کر رہا تھا؟ حجر نے کہا کہ آدھی رات کا وقت تھا. غور سے سنیں، آدھی رات کا وقت تھا، مڈ نائٹ ہو گئی تھی. میں بہت امپورٹنٹ کام سے میں گھر سے باہر نکلا، اس لیے کہ مجھے صبح میں اپنے کاروان کو جوائن کرنا تھا. کوفے میں بارش ہو رہی تھی، اتنی بارش تھی کہ سب لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے. پرانا زمانہ ہے، لوگ راستے میں کوئی اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتے تھے، راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر چھوٹے چھوٹے چراغ لیمپس لگائے جاتے تھے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کہتا ہے پورا کوفہ سناٹا تھا، پورے کوفے میں اندھیرا تھا، ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں سو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، بارش تیز ہے. کہتا ہے میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور نکل کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا میں جا رہا تھا سامان لے کر، اس لیے کہ مجھے بڑا امپورٹنٹ کام تھا. کہتا ہے کہ جب میں چل رہا تھا مسجد کوفہ سے پہلے میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، میرے کانوں میں کسی کے تڑپنے کی آواز آئی. میں اس حیرت میں تھا کہ اتنی رات کو کون رو رہا ہے، کون اتنا بے چین ہے، کس کے اوپر اتنی مصیبت آ گئی، اتنا تڑپ کے رو رہا تھا، اتنا بے چینی میں رو رہا تھا، اتنے کرب کے عالم میں رو رہا تھا کہ اس کے رونے کی آواز، اس کی آواز، اس کے تڑپنے کی آواز سے میرے ایک قدم میں آگے نہیں بڑھ سک رہا تھا. میں رک کے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کہیں کسی کے گھر سے تو نہیں آ رہی، لیکن مجھے کسی کے گھر کی آواز نہیں دکھی. میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ یہ آواز تو مسجد میں سے آ رہی ہے. میں رک گیا مسجد میں نے سوچا کہ اتنی رات کو یہ مسجد میں تڑپ کے کون رو رہا ہے، کیا مصیبت آ گئی. کہتا ہے میں جب دروازے میں داخل ہوا تو امیر شام کو، شام میں دربار یہ شام میں یہ حجر ابن عدی امیر شام کو سنا رہے کہ میرا مولا کیا کر رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب میں انٹر ہوا دربار میں، مسجد میں، تو میں نے دیکھا ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ، ایک کینڈل، ایک لیمپ ہے جو جل رہا. پوری مسجد اندھیری ہے اور اس چراغ کے سامنے ایک اللہ کا بندہ ہے جو تڑپ کے روتا ہے، پکار کے روتا ہے، سر پہ ہاتھوں کو بلند کر کے روتا ہے. میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کون ہے، لیکن ذرا جب قریب گیا تو میں نے پہچان لیا یہ تو میرا مولا ہے، یہ تو میرا سید و سردار ہے، یہ تو میرا محسن ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نزدیک گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دشمن کو انٹروڈیوس کرانے مولا کیا کیا کر رہا تھا. جب اس نے پوچھا تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ سے ریشے مبارک کو پکڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھا اور پکار کے کہہ رہے تھے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، اے مجھ پر رحم کرنے والے، اے غفور و رحیم، اے ستار العیوب، اے ذوالجلال والاکرام، اے عفو کرنے والے، تیری بارگاہ میں تیرا حقیر بندہ آیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ علی کہہ رہا ہے جو کائنات کا مالک ہے، جو مولائے کائنات ہے. آپ اندازہ لگائیے، عبادتوں کا حال دیکھیں. کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں میرے مالک میں تیرا یہ حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. یہ وہ آیا ہے تیری بارگاہ میں کہ جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے، جو ایک رات میں 500 سجدے کرے. وہ علی کہہ رہا ہے کہ تیرے دامن میں کچھ نہیں ہے. آپ کو میں بات کو یہیں روکتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ شہزادی کونین کے پاس اس شخص نے آ کے کیا کہا تھا کہ بنت رسول، آپ، مجھے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کا انتقال ہو گیا، مولا علی دنیا سے چلے گئے. تو رسول کی بیٹی نے پوچھا کہ تو نے کہاں دیکھا علی کو، کہاں ہوا؟ تو کہا مسجد میں دیکھا. تو فاطمہ نے کہا کہ اے شخص، اے عبد خدا، روز علی کا نماز میں یہی عالم ہوتا ہے. شہزادی کے جملے، مشہور جملے کہ میں روز علی کا یہی عالم ہوتا. کائنات کا مالک ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. دوستو اندازہ لگاؤ، جب علی اس انداز سے دعا مانگ رہا، علی اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا، ہم علی والے ذرا چیک کریں کہ ہم کیا کریں، ہماری عبادت کا حال کیا ہے. یہ عبادت کا حال ہے، اس کے بعد اتنا غرور ہے، اس کے بعد اتنا تکبر ہے کہ ایک سجدہ بھی پراپر نہیں کیا. اس کے بعد یہ عالم. ہمارا امام کیسے عبادت کر رہا ہے، ہم کیسے عبادت کر رہے ہیں،
ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں. اس کے بعد سنے مولا کا جملہ, عجیب جملہ نہیں ہے, پلٹ کے کہتے ہیں کہ میرے مالک وہ تیری بارگاہ میں آیا ہے جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اے میرے کریم, اے میرے کریم, 9 مرتبہ کہا اے میرے کریم, اے میرے کریم. اس کے بعد 18 مرتبہ کہنے لگے یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم. اس کو 36 مرتبہ کہنے لگے یا عفو, یا عفو, یا عفو. پھر 21 مرتبہ کہنے لگے یا وہابو, یا وہابو, یا وہابو. اس طرح اللہ کے ناموں کو لے کر پکارتے گئے. اگر اس انداز سے کوئی اللہ کے نام کو پکارے تو اس کی حاجات کیسے پورے ہوتے ہیں. پھر علی نے 21 مرتبہ کہا یا وہابو, یا وہابو, یا وہابو. پھر علی جیسا اللہ کا بندہ کہتا ہے 9 مرتبہ یا ستارو, یا ستارو, یا ستارو. پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یا سلامو, سلامو. صحت کے لیے بڑی اچھی اللہ کا نام ہے, یا سلامو, یا سلامو پکارنے لگے. پھر عجیب انداز سے کہا کہ 19 مرتبہ کہا یا حفیظو, حافظو, یا حفیظو. اللہ کے نام کو پکارتے رہے. پکارتے پکارتے ایک سٹیج پہ پہنچ کے کہا کہ پروردگار, اے میرے اللہ, اے میرے مالک, میں تیری بارگاہ میں آنے والا ہوں. اللہ میں ایک ایسے تکیے پہ, ایک ایسے تکیے پہ, ایک ایسے پلو کے اوپر سر رکھوں گا جس سے زیادہ سخت تکیہ نہیں ہے, جس سے زیادہ ہارڈ پلو نہیں ہے. اس تکیے پہ سر رکھ کر ایک کئی لاکھ سال کا سفر طے کر کے, کئی لاکھ سال کا سفر طے کر کے جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو میرے مالک مجھ پر رحم کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ کس کے جملے ہیں؟ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں, یہ اس امام کے جملے ہیں کہ جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق ہے. اگر اس محبت علی نہیں ہے تو کچھ نہیں. اس خبر میں, کام آنے والی چیزوں میں, کام آنے والی نیکیوں میں, کام آنے والی رحمتوں میں اس کی محبت ہے, اس امام کی محبت ہے. اور اس امام کا حال یہ ہے دعا مانگنے کا, اس امام کا حال یہ ہے عبادت کرنے کا. ہماری عبادت مختصر, ہماری عبادت میں تیزی. ہم اپنی, ہر انسان اپنے آپ میں سوچتا ہے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوں, میں سب سے بڑا زیادہ نماز پڑھنے والا ہوں. کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے. وہاں پہ حجر ابن عدی روایت کا جملہ ہے کہ جب حجر نماز کا عبادت, علی کی عبادت کا امیر شام کے دربار میں جب ایکسپلین کر رہے تھے, دشمن دربار, کئی لوگوں نے تو علی کو دیکھا نہیں تھا, پورے دربار میں ایک گریا, ایک رونے کی آواز بلند ہو گئی. لوگ چیخیں مار کے رونے لگے. تو امیر شام تو خوف کھا گیا, روک دیا اس نے, کہا بس آگے نہیں بڑھنا. علی کہہ رہا ہے میرے مالک, علی کے پاس کچھ نہیں ہے, دامن بالکل خالی ہے. ہمارا حال دیکھیں, ہمارا حال دیکھیں کہ ہم کس سٹائل سے دعا مانگ رہے ہیں, ہم کس سٹائل سے عبادت کر رہے ہیں, اور امام کیسے عبادت کر رہے ہیں. تھوڑا سا ان مجالس کا اصل لے کر, تھوڑا سا اس لائف کے لیے سوچ کر زندگی کے سٹائل کو بدل دو. اب یہ مت سمجھو کہ جو کچھ کیا بہت کیا, کسی کی عبادت پتہ نہیں کتنی کہاں تک گئی. ہمارا تو یہ عالم کہ ذرا ہم کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں. حیرت نہیں ہے؟ ذرا کسی سے ناراض ہو جائے اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں. بد دعا دینا حرام ہے, کسی کی بد دعا نہیں لگتی. ہمارا تو یہ کسی کو بھی ہرٹ کر دو. ہم تو اس سٹائل کے آدمی ہیں. تھوڑی سی عبادت بڑھ گئی تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم کو بہت کچھ مل گیا. کیا ملا, کیا کیا, کتنا چینج آیا. محرم کی آج 8 تاریخ ہو گئی, کتنا عبادتوں میں اضافہ ہوا, کتنی عبادتیں زیادہ کی, کتنا ہم نے حسین کے لیے کام کیا. یہ ضروری نہیں ہے وہاں کام آنے والی چیزوں میں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پر جو کام آئے گی نا, یہ عزاداری کام آنے والی ہے, یہ محبت اہل بیت کام آنے والا ہے. اس کو سب سے پہلے سٹرونگ کرو ٹو گیٹ دا پیلسز اوور دیر. اگر یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. حجر ابن عدی کے جب اس سٹائل کو اس نے سنا تو اس نے کہا کہ اس کو لے کے جا کے قتل کر دو. امیر شام کے لوگوں نے حجر کو لیا. آج جہاں حجر کا مزار ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, 60, 70 یا 80 کلومیٹرز پہ بی بی کے روضے سے آج بھی ان کا بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے. وہاں پہنچے, حجر ہے, ان کا بیٹا ہے, ان کا غلام ہے, تینوں پہنچے, اور 2 آدمی ہیں, امیر شام کے لوگ بھی تھے. ان لوگوں نے حجر سے کہا حجر تم کو علی کی شان میں گستاخی کرنا ہے, بیڈ ورڈز استعمال کرنا ہے. اگر تم بیڈ ورڈز استعمال کرو گے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے, اور اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں دفن کر دیں گے, زندہ دفن کر دیں گے, زندہ دفن کر دیں گے. کنڈم ہے, یہ کنڈم تھا, کنڈم میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ زندہ دفن کیسے کر رہے ہیں. کہ آپ امیجن کریں کہ کیا حال تھا, آپ حال دیکھیں
کہ کیسے زندہ دفن کر دیا. آج کے دور میں 21 سینچری میں کوئی سوچ سکتا کہ کسی کو زندہ دفن کر دے؟ پوری انٹرنیشنل جو ہے میڈیا میں ایک ہنگامہ مچ جائے گا کہ یہ کیسا ایک آدمی زندہ دفن. زندہ کیسا دفن کیا؟ کہ اپنے ہاتھ سے خبر کو کھولو. حجر نے خبر کھولی. امیر شام کے آدمی نے کہا اتر جا اس کے اندر. یہ اتر گیا. کہا اب بولو. شام میں گستاخی کرو, بیڈ ورڈز استعمال کرو علی کی شان میں. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. بیٹا بھی ہے, بیٹا کھڑا ہوا ہے, جوان بیٹا, غلام بھی ہے, سرونٹ بھی ہے. بیٹے کے سامنے باپ کو اندر کر رہے ہیں. بیٹے کے دل کی حالت سوچے. کہا بولو علی کی شان میں گستاخی کرو. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. I'll not do it. مٹھی ڈالنا شروع کی. یہاں تک آ گئی, یہاں تک. ایک سٹیج ایسا آیا, اس نے کہا کہ میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا. تو انہوں نے پلٹ کے کہا تجھے غلط فہمی ہے, میں اس کا ماننے والا ہوں جو موت اور حیات کا مالک ہے. کیوں, کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں موت سے ڈرتا؟ میں موت سے ڈرتا نہیں. پھر اس نے کہا کہ حجر تمہارے بعد تمہارے بیٹے کو دفن کر دیا جائے گا زندہ. بس دوستو یہ سننا تھا. حجر نے سنا کہ اس کا جوان بیٹا زندہ دفن کر دیا جائے گا. یہ سننا تھا. حجر اپنے مقام سے خبر سے باہر نکل گیا, باہر آ گیا مٹھی کو ہٹا کے, اور یہ کہا اس جلاد سے کہ پہلے میرے بیٹے کو دفن کرو, مارو, اس کے بعد پھر مجھے مارو. یہ تاریخ کا مشہور واقعہ, جا کے دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے پورا واقعہ. کہا پہلے میرے بیٹے کو مارو. تو وہ جو جلاد تھا, امیر شام کا آدمی تھا, وہ کہنے لگا یار یہ تمہارا بیٹا ہے, جوان بیٹا, تم اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوا دیکھ سکو گے؟ کہا پہلے میرے بیٹے کو مار پھر مجھے. اس نے کہا تم اس کے باپ ہو؟ اس نے کہا یس میں اس کا فادر ہوں. کہا پھر باپ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ مر جائے, جوان بیٹا زندہ رہ جائے. آپ سنیں کہ پروٹیکشن آف جنریشن کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے. پروٹیکشن آف یور جنریشن, محبت اہل بیت کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے جو وہاں کام آنے والی ہے. تو پوچھا کہ دنیا میں باپ ماں یہ ہوتے ہیں کہ خود مر جائیں گے لیکن اولاد کو بچا لیں گے, تم کیسے باپ ہو؟ جب 1 سے 2 3 دفعہ اس نے ریپیٹ کیا, اس نے کہا سن میں جانتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے نا, تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنو میں کیوں اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو اپنے سامنے ختم ہونا چاہتا ہوں. میں چاہتا کہ یہ تو ختم کرنے والا ہے نا, پہلے میرے سامنے کر, یا ہمارے ساتھ کر, میرے ساتھ کر. میں چھوڑنا نہیں چاہتا, ہمارے ساتھ کر, مجھے بھی ساتھی کر, اس کو بھی ساتھی کر. ایک ہی خبر میں پورے. اب اگر آپ جائیں گے دیکھیں گے تو گریو ایک ہی ہے, ایک ہی گریو میں ہے یہ لوگ. تو وہاں پوری لسٹ لکھی ہوئی ہے ناموں کی. تو اس نے پوچھا کہ ریزن کیا ہے؟ آپ ریزن سنیں, آج میری 8ویں مجلس کا میسیج ہے. ریزن اس نے یہ کہا, حجر نے, کہ میں نہیں چاہتا کہ میری موت کے بعد میرا بیٹا تمہارے دباؤ میں آ کے محبت اہل بیت کو چھوڑ دے اور میرا جنریشن خراب ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ تم میرے باپ آ کر میرے بعد تمہارا پریشر پڑے اور وہ محبت علی سے ہٹ جائے. تو آپ نے دیکھا کہ جنریشن کی حفاظت کیا ہے. ایک لڑکی کا حفاظت نہیں کر رہے یا ایک لڑکے کی آپ حفاظت نہیں کر رہے, پوری نسل کی حفاظت کر رہے, پورے جنریشن کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اولاد بے دین نکل جائے تو وہاں پر کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں پر جب آپ پہنچیں گے اولاد بے دین ہے تو کون مدد کرے گا, کون آپ کی حفاظت کرے گا, کون آپ کو گفٹ بھیجے گا, کون آپ کو تحفہ بھیجے گا, کون آپ کی خبر پہ آ کے آپ کے لیے دعا کرے گا. یہ پہلے اولاد کی حفاظت. اسی کے ساتھ اب اولاد کی ذمہ داری یہ کہ وہ اگر اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے, وہ اپنے ماں باپ کو اگر صحیح معنی میں جو اسلام کہہ رہا نہیں سنتے, تو اولاد کے اوپر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا. تو یہ وائس ورسا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ اولاد, آج جو سب سے زیادہ ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ ماں باپ اولاد کا مسئلہ ہے. کہ اولاد جو ہے, ہر ماں باپ یہاں پہ تو نہیں لیکن دنیا کے دوسرے حصوں میں پیرنٹس کا صرف ایک ہی وہ ہے کہ مولانا اولاد ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, اولاد ہماری بات نہیں سنتی, اولاد ہمارے ساتھ یہ کر رہی, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ماں باپ کا احترام سب سے بڑا ہے.
اللہ اور رسول کے بعد اگر کسی کا ریسپیکٹ ہے تو تمہارے پیرنٹس کا ریسپیکٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ چیز سب سے زیادہ وہاں کام آنے والی ہے. سب سے زیادہ جو چیز کام آئے گی نا، ایک کے بعد ایک عبادتیں. ایک مثال کے طور پہ کوئی شخص رات بھر عبادت کرے اور وہ اپنی ماں کی یا باپ کی بات نہیں سنے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ عبادتیں کام آئیں گی؟ کبھی کام نہیں آئیں گی. میں جو بار بار بول رہا ہوں نا کہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے. آپ کہیں گے مثال کے طور پر کوئی شخص ہر سال حج پہ جاتا ہے اور وہ اپنے باپ کی بات نہیں سنتا، اپنی ماں کی بات نہیں سنتا، تو کیا اس کا حج قبول ہے؟ فائدہ کیا اس حج کا؟ پورے 3 مہینے رجب شعبان رمضان روزے رکھتا ہے، اللہ بے حساب اس کا اجر دیتا ہے رجب شعبان رمضان کرنے کا. وہاں کے آخری لائف میں رجب کے روزے بڑے کام آئیں گے. یاد رکھیں 13 14 15 رجب کو روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ اندھیرا نور میں بدلتا ہے. یا 7 سے 10 رجب تک اگر کوئی رہتا ہے تو وہ لائف میں بہت کام آنے والی ہے رجب میں. تو اگر کوئی شخص رجب شعبان رمضان روزہ رکھتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو ہرٹ کرتا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے کہ اللہ آپ کے پورے 3 مہینے کے روزوں کو قبول کرے گا؟ نیور. تو میں جو بول رہا ہوں نا بار بار، کتنی عبادت کر لو، اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ یور پیرنٹس بالکل خراب ہے تو بھی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اچھا آپ بولیں گے ہم تو ماں باپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. ریسپیکٹ ویسے نہیں کرنا ہے جیسا آپ کر رہے ہیں. ریسپیکٹ میں بچوں سے بات کر رہا، ریسپیکٹ ویسے کرنا ہے جیسے اسلام چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. اسلام کو اپنی مرضی سے لینے کی کوشش مت کرو. اپنی مرضی کا اسلام نہیں ہے. ہم کو وہ اسلام لینا ہے جو اسلام محمدی ہے، جو اللہ کے رسول نے دیا. وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے کہ تم کتنی ہی عبادت کر لو. آ کے شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کسی کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ کسی انسان کو شہر میں دیکھیں مدینے میں اور یہ کہیں کہ یہ جنت کا بچہ ہے، جنت کا آدمی ہے، یہ جنت میں جائے گا، تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کسی کو دیکھ کے ہم یہ کہیں کہ یہ جنتی ہے؟ جنت اور جہنم تو مرنے کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. تو رسول نے کہا نہیں، تم کسی بھی شخص کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہو اگر وہ اسلام پہ عمل کرتا ہے، نماز روزہ سب کرتا ہے، جو اسلام کے قانون ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد تم دیکھ کے اسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جنتی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پورے جو اسلام کا فریم ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے اگر وہ کرتا ہے، ظاہری طور پہ ہی کرتا ہے، تو آپ اس کے ماں باپ کو پوچھو کہ وہ راضی ہیں. اگر ماں باپ راضی ہے تو سمجھو وہ جنتی ہے. اسلام کے تمام اعمال کرنے کے بعد تب آپ اندازہ لگائیے خالی ایک جملہ ہے راضی ہو. آج ہم کتنے ہمارے ماں باپ راضی، کتنے ایسے ایشوز ہیں کہ جو پیرنٹس بالکل راضی نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت احسان کر دیا ماں باپ کے. ماں باپ کے اوپر احسان کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، اپنے ذہن میں بھی لایا کہ اولڈ پیرنٹس ہیں یہ ہمارے لیے برڈن ہو گئے، وہ برڈن ظاہری طور پہ اصل وہ رحمت ہے تمہارے لیے، بلیسنگ ہے تمہاری. وہ خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں اولڈ پیرنٹس کی بڑی مدد کر رہا تو مجھے فائدہ پہنچے گا، کوئی نہیں. دوستو جتنا رزق تم ماں باپ کو دیتے ہو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں ایک سال بعد پڑھ لیں بآواز بلند. چھٹے امام کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول کے پاس آیا. رسول اللہ مسجد میں، غور سے سنیں، مسجد میں درس دے رہے تھے. جنگ بدر یا جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے. درس دے رہے تھے. درس دیتے دیتے رسول کا یہ عالم تھا کہ روزانہ واجب نماز کے بعد کھڑے رہ کر سب بتاتے تھے ڈے ٹو ڈے لائف کے بارے میں. کھڑے رہ کے آپ کا سرمن تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص پلیز غور سے سنیں، کوئی شخص یہ چاہتا ہے
کہ جہاد میں جائے تو جہاد کی فضیلت بتا رہے تھے. جہاد نے وار کی بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر کوئی وار پہ جائے اسلام کے لیے تو اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے, اس کو جنت میں بھیجتا ہے, اس سے حساب اور کتاب نہیں ہوتا, منکر و نکیر اس سے سوال نہیں کرتے, مرتے ہی اس کو جنت کے باغوں میں بھیج دیتا ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی شہید ہوتا ہے, ایک خون انجرڈ ہوتا ہے لڑتے ہوئے, ایک خون کا ڈراپ آف بلڈ اگر جب زمین پہ اس کا گرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جا کے اس کو پروٹیکٹ کر لو, ہم نے اس کے تمام گناہوں کا معاف کر دیا. بہرحال اس کا اتنی ہی فضیلتیں بتا رہے تھے کہ جو جائے گا اس کو اتنا ریوارڈ ملے گا, اتنا ریوارڈ ملے گا. تو پورا مجمع بیٹھ کے سن رہا تھا. کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے تھے, مدینے کے رہنے والے نہیں تھے, جو دور دور جا کے بستیوں میں تھے, وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے. یہ اسلام کا بالکل گولڈن ایرا پیریڈ جو ہے احد کے بعد کا زمانہ ہے. تو اس وقت ایک نوجوان, ایک ینگ لڑکا 22-23 سال کا کھڑا ہوا, رسول کو سے کہنے لگا یا رسول اللہ, میں نے آپ کی پوری تقریر سنی اور میں اتنا امپریس ہوا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جبھی بھی اسلام کے لیے آرمی تیار ہو, لسٹ بنے, تو سب سے پہلے لسٹ میں میرا نام لکھنا. اس لیے کہ دوستو ایک چیز کو یاد رکھو, زندہ تو سبھی رہنا چاہتے نا, مرنا کوئی نہیں چاہتا. اور پرانے زمانے میں جب جاتے تھے جنگ کے لیے, آج پھر لوگ نہیں جانا چاہتے جنگ کے لیے, جبکہ آج تو بہت کم ہوتی ہے, اس زمانے میں تو بہت ہوتی تھی. تو کہا اس زمانے میں ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا. 22-23 سال کا ینگ لڑکا کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میرے کو اصل لائف آفٹر ڈیتھ ہے, میرے کو وہ لائف چاہیے, مجھے جنت چاہیے, اتنا مجھے جنت دینے کا اللہ وعدہ کر رہا ہے, تو میں سب سے پہلے میرا نام لکھنا. رسول نے کہا ٹھیک ہے, لسٹ بنے گی, سب سے پہلے تیرا نام آئے گا. رسول نے کیجولی پوچھا اچھا یہ بتا کہ تو اکیلا رہتا ہے, شادی ہوئی ہے تیری؟ اس نے کہا نہیں میری شادی نہیں. اچھا. اس کے بعد پوچھا تیرے پیرنٹس ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے پیرنٹس ہیں. تو کہا پیرنٹس کا سپانسر کون ہے؟ Who take care of them? کون ٹیک کیئر کرتا ہے ان کا؟ کفیل کون ہے؟ وہ خود سیلف سپانسر ہے, خود تمہارا باپ کماتا ہے اور تمہاری ماں باپ کھاتے؟ اس نے کہا نہیں. غور سے سنیں. کہا نہیں, میرے ماں باپ ضعیف ہیں, اولڈ ہیں, میرا باپ ریٹائر ہو گیا اور میرے باپ کی اسپانسرشپ کفالت میرے پاس ہے, میں محنت کرتا ہوں, میرا باپ اور ماں کا خیال رکھتا ہوں, میرے ماں باپ کو جو فیڈ کرتا ہوں وہ میں فیڈ کرتا ہوں, مطلب جو بریڈ اینڈ بٹر لاتا ہوں وہ میں ہوں, میں ان کا گھر کا خرچہ اٹھاتا ہوں, میں ان کی بیماری کا خرچ اٹھاتا ہوں, وہ میرے ساتھ رہتے ہیں, وہ اکیلے نہیں رہتے. بس دوستو بس دوستو بس دوستو بس سنا بس کہ یہ ان کی کفالت کرتا ہے, یہ ان کا سپانسر ہے, یہ ان کا ٹیک کیئر کرتا ہے. تو اب رسول کا جملہ سنے, یہ عابد بن رامی کا جملہ نہیں, اب اللہ کے رسول کا جہاد کی اتنی تعریف کی کہ اگر ایک ڈراپ بھی, بلڈ کا ڈراپ بھی نیچے گر جائے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کا معاف کرتا. مرنے کے بعد جو شہید ہوتا ہے اللہ پھر منکر و نکیر کا حساب اس سے نہیں ہوتا, وہ جنت کے گارڈنز میں, باغات میں اسے بھیج دیا جاتا, اس کو جنت میں بھیج دیا جاتا جو اللہ کے دین کے خاطر جان دے. اس لیے کہ جان از سو امپورٹنٹ. جب یہ پورا سنا اس کے بعد رسول نے یہ سنا کہ یہ ہے اسپانسر ان کے ماں باپ کا, یہ ان کے ماں باپ کا ٹیک کیئر کرتا ہے, تو بس اللہ کے رسول نے کہا سن اے عبد خدا, اے اللہ کے بندے سن, تو اگر 2 سال 2 ایئرز اگر تو اللہ کے نام پہ جہاد کرتا رہے, جنگ میں روز جائے اور روز آئے, روز جائے اور روز آئے, انہیں روز زندگی ہے روز موت ہے, بڑی بات ہے, روز زندگی مل رہی ہے اور روز موت آ رہی ہے. روز اگر 2 سال تک تو جہاد کرے, 2 ایئرز تک, جو اجر اللہ تجھے دے گا, 2 ایئرز کا جنگ کرنے کا جو اجر اللہ تجھے دے گا, وہ تو ایک ٹائم, 1 ٹائم جو تو پیرنٹس کو, ماں کو, باپ کو کھانا کھلاتا ہے, وہ اجر ہے تیرا. سمجھے بابا؟ سمجھ میں آیا کہ پیرنٹس کا ریسپیکٹ کیا ہے؟ 2 ایئرز جہاد کرنے کے بعد اگر کسی کے اولڈ پیرنٹس ہیں تو وہ تو خوش نصیب ہیں, شکر کریں اللہ کا. یا جوان ماں باپ ہے, اگر اولاد سپانسر ہے تو دوستو جو سب سے زیادہ چیز وہاں کام آنے والی ہے وہ پیرنٹس کا خیال, ماں باپ کی عزت, احترام. آج ہماری کمیونٹی میں یہ بھی ایک ایشو ہے, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ ماں باپ کی عزت نہیں, ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں, ماں باپ کا خیال نہیں, جیسا اسلام چاہتا ہے ہم اپنی مرضی سے کریں گے.
یہاں تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری ماں کھڑی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. بلیو میں یہ پسند نہیں ہے. نبی موسیٰ کی زندگی کا مشہور واقعہ، بس آخری بات، نبی موسیٰ کی زندگی کا مشہور واقعہ. نبی موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ طور پہ گئے تھے، موسیٰ نبی طور پہ گئے تھے، وہاں سے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. جا کر طور پہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار، اور جب نبی موسیٰ جب اللہ سے بات کرتے تو جیسے ہی پکارتے اللہ کا فوراً جواب آ جاتا. اپنے مسائل بتاتے بتاتے ایک دفعہ موسیٰ نے پکار کے کہا مالک یہ بتا کہ جنت میں میرا نیبر، میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کوئی نبی ہے میرا پڑوسی یا کوئی انسان ہے، کوئی خاکی انسان ہے؟ کون ہے میرا نیبر؟ نبی کے دل میں خواہش ہے، پوچھ لیا. اوپر سے آواز آئی موسیٰ تمہاری ہی امت کا ایک بندہ ہے جو تمہارا پڑوسی ہوگا، تمہارا نیبر ہوگا جنت میں. آپ سوچیں نبی موسیٰ وہ شوق کہ یار میرا کلمہ پڑھنے والا میرا پڑوسی بن جائے گا جنت میں. کیا بات ہے یار، اس کا اعمال کیا ہے؟ اس نے پوچھا، نبی نے پوچھا یا پروردگار یہ بتا وہ رہتا کہاں ہے؟ تو یہ واقعہ ہے ایجپٹ کا. اللہ نے کہا کہ فلسطین میں رہتا ہے، فلسطین میں فلاں جگہ پہ فلاں بستی میں اس کا بزنس ہے، کاروباری آدمی ہے، بزنس مین ہے، وہ وہاں رہتا ہے. تو موسیٰ سوچنے لگے، فوراً ایجپٹ سے چلے فلسطین پہنچ گئے چیک کرنے کے لیے یہ بندہ کرتا کیا ہے. اتنا بڑا ریوارڈ اللہ دے رہا ہے، اتنا بڑا ریوارڈ کہ میرا نیبر بن جائے گا جنت میں. پہنچ کے جا کے جو لوکیشن اللہ نے دیا تھا وہ لوکیشن پہ گئے، جا کر دکان پہ پہنچے. دکان تھی اس کی، کاروبار کر رہا تھا. کہا السلام علیکم. اس نے کہا علیکم السلام. وہ نہیں جانتا تھا یہ نبی موسیٰ ہے، لیکن وہ کلمہ موسیٰ کا پڑھتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، موسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا. موسیٰ نے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا. موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آؤں؟ تو اس نے کہا آپ مسافر ہیں؟ تو کہا ہاں میں مسافر ہوں. تو کہا میں آ سکتا ہوں تیری دکان؟ تو کہا آ جائیے. اب موسیٰ بیٹھ کے بات کرنے لگے. اس نے کہا بیٹھے ہیں میرے پاس، اہلاً و سہلاً. اس زمانے میں لوگ بڑی مہمان نوازی بھی کرتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ بامبے میں نہیں کرتے، بامبے میں بھی کرتے، میں اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو ایک عام بات کہہ رہا. تو پہنچ گئے، بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے. دوران گفتگو موسیٰ اس کا ایک ایک سٹیپ چیک کر رہے، ایک ایک سٹیپ کہ آخر اس کا کام کیا ہے، اتنا نیک کیسا ہے. بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، کئی چیزیں ہیں دوستو جو وہاں کے سٹیٹس کو بڑھائے. بعض لوگ بہت اچھے عبادت گزار، بڑے نیک، بڑے آنیسٹ رہتے ہیں، بے انتہا نیک، بے انتہا آنیسٹ، بے انتہا عبادت گزار سب ہیں، لیکن اخلاق نہیں ہوتے. اخلاق، زبان خراب ہو جاتی، تیز زبان، کسی کو ہرٹ کر دینا، کسی سے غصے میں بات کر دینا. اتنا عبادت گزار، اتنا نیک، اچھی فیملی، سب چیزیں، ہر چیز، ہر صفت ہے اس میں، لیکن ایک صفت زور سے بات. عموماً یہ باتیں عورتوں میں بھی بہت ہوتی ہے، بہت تیز زبان، ایسی کہ زبان کھلی تو پتہ چلا کہ زہر میں بجھی ہوئی تیر ہے جو نکل گئی. اتنا کسی کو بھی ہرٹ کر دینا. اس کے برعکس مولا علی کہتے ہیں کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھلی تو پتہ چلا کہ کتنی محبت ہے اہل بیت کی. تو بعض لوگوں کی عبادتیں اچھی، لیکن یہ چھوٹی عبادت جو پوری عبادت کو ختم کر دے گی. میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہاں کے لیے چھوڑنا کیا کیا چیزیں. نیکی صرف یہ مت سوچ کے زندگی گزارو کہ میں رات بھر تسبیح پڑھتا ہوں، یہ سوچ کے مت گزارو کہ میں بڑا 5 وقت کا عبادت گزارو. یہ تو کمپلسری ہے، کرنا ہے. یہ سب عبادتیں آپ کو، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، واجب ہے. روزہ رکھنا ہے، واجب ہے. حج کرنا ہے، واجب ہے. یہ سب چیزوں کے علاوہ آپ کو کرنا ہے وہ سٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے. اگر خالی آپ عبادت کر، اور پھر بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن سیلفش ہوتے ہیں، خود غرض، سیلفش. یہ بھی پکڑے جائیں گے، ان کی عبادتیں بھی رک جائیں گے. اگر آپ دوسروں کی مدد نہیں کرتے، اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہنچنے کے بعد جو سب سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک طرف پوچھا جائے گا، آخری سوال یہ پوچھا جائے گا تمہاری سب عبادتیں تو ہے، یہ بتاؤ تم نے اللہ کی، ہماری مخلوق کے لیے کیا کیا. آپ کہیں گے کیا کیا؟ بامبے میں ٹائم کس کے پاس تھا؟ اپنی فیملی دیکھتے تھے، وہی بڑا تھا. بہت تھا کہ فیملی کو میں دیکھ لے رہا تھا. یہ جواب نہیں چلے گا. وہاں پہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. وہاں پہ کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے کیریکٹر کو اس طرح سے ڈیولپ کرو
کہ 24 گھنٹے میں 24 آورز میں اگر کوئی انسان اپنے کسی بھائی کے اپنے کسی مومن کے بارے میں نہیں سوچتا کہ یار اس کی میں کچھ کروں. میں یہ نہیں بولتا کہ آپ لے کے جا کے کوئی ہیلپ کرو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہیلپ کر ہی نہیں سکتے, فائنینشلی بالکل بروکن رہتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جو پیسے والا ہے وہی کرے. کم از کم سوچے, فکر کرے, اس کو مورل سپورٹ تو دے سکتے ہو نا. اتنا امپورٹنٹ ہے. بہت اچھی عبادت. موسیٰ ایک ایک سٹیپ چیک کر رہے ہیں. صرف اس کی عبادت چیک نہیں کر رہے موسیٰ یہ سب چیک کر رہے ہیں کہ کرتا کیا ہے. اخلاق, جو لوگ آ رہے ہیں, پر گراہک آ رہا ہے, جو خریدنے آ رہا ہے, اس سے بات کیسے کر رہے ہیں, کس انداز سے بات کر رہے ہیں, غصے سے بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کا جو تول ہے, ویٹ کر کے جو دے رہے ہیں وہ کتنا دے رہے ہیں. ایک ایک سٹیپ, ایک ایک سٹیپ. تو کہا یہ تو نارمل ہے, بالکل ایک نارمل مسلمان جیسا ہونا چاہیے. ویسا تھا. پورا دن گزر گیا. شام میں موسیٰ نے کہا کہ سنو, آج رات میں کیا تمہارے گھر میں قیام کر سکتا ہوں. اس نے کہا اہلاً و سہلاً, آپ آئیے میرے گھر پہ. اس لیے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان باہر مارکیٹ میں بڑا اچھا ہوتا, مارکیٹ میں بہت اچھا, اس کا بیہیویئر بہترین, ایسا ویل بیہیوڈ کہ لوگ بولنا یار کیا اخلاق ہے اس بندے کے. گھر میں انٹر ہوا, فرعون بن گیا. بامبے والے نہیں, میں ایک بات بول رہا, انٹر ہوا گھر میں, اب تو میں مہاراج راجا, میں تو کنگ, فرعون بن گئے. اب شروع ہو گیا. تو آپ کو 24 گھنٹے آپ کا ایک ایک سٹیپ دیکھنا ہے وہاں پہنچنے کے لیے. اب موسیٰ نے کہا لیٹس سی یار, باہر تو بالکل صحیح ہے, اندر کیا کرتا ہے. گھر میں گئے, اس نے لے جا کے ایک روم میں بٹھا دیا. کہا اب دیکھ خدا, اللہ کے بندے بیٹھے ہیں آپ یہاں پہ, میں آپ کے لیے کھانا پریپیئر کرتا ہوں اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. اس نے پوچھا آپ کی وائف فیملی, تو کہا ہاں ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ دوسرے رومز میں. فائن. موسیٰ نے چیک کیا کہ یہ بندہ, اس کے ہال میں ڈرائنگ روم پلس کئی رومز ہیں. ایک روم میں موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرائنگ روم میں. سامنے ایک روم ہے, اس کے سامنے کچن ہے. کچن میں جاتا ہے, کھانا بناتا ہے. کتنا ڈیڈیکیٹڈ تھا نہیں ہے. آج کل کے لوگ تو بڑے خوش ہوں گے اگر کوئی کھانا بنانے والا مل جائے. چل بات پڑھے محمد والے محمد. میں کسی کو خراب کر کے جانا نہیں چاہتا. تو بہرحال ہوا کیا, یہ کھانا بنا رہا تھا. اس کے بعد آتا ہے, نبی موسیٰ کو اٹینڈ کرتا ہے, پھر ایک کمرے میں جاتا ہے, پھر وہاں سے نکلتا ہے, نبی موسیٰ کو اٹینڈ کرتا ہے, پھر کچن میں جاتا ہے. اسی طرح کام کرنے لگا, اور وہ کمرے میں, روم میں بار بار جانے لگا. نبی موسیٰ کے آئی بروز کھڑے ہو گئے. یہ کہا کہ یہ بتائے, اب تک تو ہر چیز صحیح جا رہی ہے, کچن میں جا رہا ہے, کھانا بنا رہا, میرے پاس آ رہا, وہ روم میں کیا ہے, وہ روم میں کون ہے. نبی نے اس سے پوچھا, اگر ایسے مہمان ہمارے گھر میں آ جائیں تو مسئلہ ہو جائے نا. نبی موسیٰ نے پوچھا کہ یہ بتا اس کے روم میں, وہ دوسرے روم میں کیا ہے. اس نے کہا آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ روم میں کیا ہے, کم ود می, کم ود می. انگلش میں نہیں کہا, میں کہہ رہا. اٹھایا, نبی موسیٰ کے ساتھ وہ روم میں گیا. اب جو موسیٰ گئے تو دیکھا وہاں ایک اولڈ لیڈی ہے, بہت ضعیف, ایک عورت ہے, ایک ضعیف انسان ہے, باپ ہے, اولڈ پیرنٹس ہیں, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیمار ہیں, بیٹھے ہوئے, کمزور ہیں, اولڈ ہیں. اور اس لڑکے کا عالم یہ ہے کہ آتا ہے, اپنے باپ کے پیر دباتا ہے, اپنی ماں کے پیر دباتا ہے, اپنے ہاتھ سے جو کھانا بنانا, روٹی ایک ایک لقمہ اس کو, ماں کو, باپ کو کھلاتا ہے, اور پانی پلاتا ہے, خدمت کر رہا ہے. موسیٰ کھڑے رہ کر دیکھ رہے ہیں. اس کی ماں کہہ رہی ہے اور اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ پروردگار, ہم تجھ سے کچھ نہیں چاہتے, اتنا چاہتے کہ میرے بیٹے کو نبی موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. کس کی دعا ہے, کس کی دعا ہے یہ؟ ماں کی دعا اور باپ کی دعا. باپ کی دعا دعائے مشلول, ماں کی دعا دیکھو کیا کہا, کچھ نہیں کہہ رہے. وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ فرام یو مالک, ہم کو کچھ نہیں چاہیے تجھ سے, تو میرے بیٹے کو نبی موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. ماں کی دعا اتنی بڑی بلیسنگ ہے, اتنی بڑی بلیسنگ ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. ماں باپ, ماں باپ اگر زندہ ہے نا دوستو, یہ سب سے بڑی رحمت ہے, یاد رکھیں.
ماں کا اور باپ کا احترام کرنا. ان سے کبھی بھی, میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں بامبے کے, جو میری آواز سن رہے اور بعد میں جو میری مجلس سنے, کہ پلیز اپنی لائف کو صحیح معنی میں آگے بڑھانا چاہتے ہو, لائف میں سکسیس چاہتے ہو, لائف میں یہ چاہتے ہو کہ تم آگے بڑھو, تو اپنی ماں اور اپنے باپ کو مت اگنور کرو. اور یہاں پہ نہیں کہ یہاں پہ ریسپیکٹ کیا, مر گئے تو چھوڑ دیا, وہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ. تو ماں کی دعا آپ نے دیکھی کیا ہے, اتنی عظیم ہے ماں کی دعا کہ آپ کہیں گے ماں کہنے سے مل گیا. ماں کی دعا کیا ہے؟ کربلا امام حسین نے کیا کہا تھا جناب لیلا سے؟ اگر حسین چاہتے کہ علی اکبر واپس نہیں آ سکتے تھے؟ ایک لمحے میں آ سکتے تھے, لیکن امام نے دنیا کو بتایا کہ ماں کی دعا کیا ہے. نس سے معصوم ہے کہ ماں کی دعا. حسین نے کہا تھا لیلا تم دعا کرو کہ تمہارا بیٹا واپس آئے, تو دنیا کو بتایا کربلا جو میسیج ہے وہ یہ کہ دیکھو ماں کی دعا وہ ہے کہ جس کی دعا سے علی اکبر واپس آئے. تو اب اندازہ لگاؤ, جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں, جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان پر رحم نازل کرے. کبھی اپنے پیرنٹس کو برڈن مت سمجھو, پیرنٹس تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے, بلکہ پیرنٹس کے اگر تم کو چانس مل رہا ہے سرو کرنے کا, چانس مل رہا ہے خدمت کرنے کا, چانس مل رہا ہے ان کے بریڈ اینڈ بٹر کے خیال رکھنے کا, چانس مل رہا ہے کہ تمہارے گھر میں رہنے کا, جس شیلٹر کے نیچے ماں باپ ہیں, اگر تمہارے گھر کے اندر ماں باپ رہتے ہیں تو یہ یاد رکھو وہ گھر تمہارے لیے رحمت کا گھر ہے. کبھی بوجھ مت سمجھو دوستو. وہاں کی عبادتوں میں, وہاں کیری کرنے میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر چیز تو ہم نے کر لیا سامنے, ظاہری طور پہ سب مسجد میں بھی جا رہے ہیں, امام بارگاہ بھی آ رہے ہیں, امام کا ذکر بھی سن رہے ہیں, لیکن بالکل ماں باپ سے ناراض. تو پھر وہاں لے کے کیا جا رہے ہیں کہ امام راضی ہو رہا؟ آپ خود انصاف سے بتائیے کہ اگر ہم مجلسیں کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نیکی کر رہے ہیں, ہر نیکی ہمارے پاس ہے, اور ماں کہہ رہی ہے یا باپ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں, تو امام جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ امام کی عزت کیا کرے گا؟ ویری کلیئر. اور آج کے دور کا یہ موسٹ ہاٹ ٹاپک ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا, ماں باپ کا خیال رکھنا. موسٹ ہاٹ ٹاپک ہے جو ہر تیسرے چوتھے گھر میں آپ کو یہ ملے گا دنیا بھر میں. مجھے بامبے کا نہیں معلوم, ہر گھر میں آپ کو یہ پرابلمس ملیں گے کہ گئے اور بھول گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے لاسٹ ایئر 2-3 فیملیز کو, میں جگہ کا نام نہیں لیتا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پلٹ کے کسی کے پریشر میں آ کر اپنی اولڈ مدر اور فادر کو آنسر بیک کر رہے ہیں. اگر یہ حالت رہی تو ختم ہوگی, زندگی ختم ہوگی. شیعہ کی پہچان یہ نہیں. کربلا کا میسیج, محرم کا پیغام ہی یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین نے دنیا کو بتایا کہ ماں کی دعا کیا ہے, باپ کی ریسپیکٹ کیا ہے. تو اب اگر ہم 10 دن میں یہ کم از کم ایک چیز سیکھ لیں, ایک چیز ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اب ہم اس محرم میں ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور آج سے ہم ویسی ریسپیکٹ کریں گے جیسے حسین ابن علی چاہتے ہیں, تو عزیزو کم از کم محرم کے یہ 10 مجلسوں کا ایک حق ادا ہو گیا, مجلسوں کا مقصد پورا ہوا کہ ذکر حسین سے آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ گھر ٹوٹے ہوئے گھر بن گئے, اور ماں باپ کی عزت بننے سے آپ کی آخرت سنور گئی. اور اگر ہم نے محرم میں یہ نہیں سیکھا تو پھر حسین کی مجلس سے حاصل کیا کیا حاصل؟ بس اللہ آپ کو خوش رکھے. آج کی تاریخ ایک مصیبت کی تاریخ تھی. 9 محرم کی رات آ گئی. کل کی رات جب آئے گی, کل جب آپ یہاں پر آئیں گے تو وہ فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہوگی. پورا 10 دن کتنی تیزی سے گزر گئے, اور آج 9 محرم کی رات ہے. 2 دن سے حسین کے بچے پیاسے ہیں,
2 دن ہو گئے. بچوں کا عالم یہ ہے کہ کبھی ایک خیمے میں جاتے ہیں تو کبھی دوسرے خیمے میں جاتے ہیں. ہاتھ میں خالی کوزے ہیں. جب امام خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو بچے امام کو گھیر لیتے ہیں, کہتے ہیں مولا پیاس مارے ڈالتی ہے. ہائے وہ ساقی کوثر کا لال, آنکھوں میں آنسو ہے. کبھی چاہنے والے عباس کے پاس چلے جاتے ہیں. بچے کبھی عباس کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا پانی بالکل پیاس مارے ڈالتی ہے. عزیزو یہ رات یہ دن وہ مصیبت کے اب آ گئے. کل کا ایک دن صرف باقی رہ گیا. کتنی رونق تھی یہاں پر کہ مسلسل ایک ٹائم پہ مقرر وقت پہ آپ سب تشریف لاتے. لیکن ہائے اب وہ دن ختم ہو گئے. ایک انتظار تھا محرم کا انتظار تھا. آج یہاں پر اس شہید کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. اس بچے کا ذکر ہے کہ جس سے چھوٹا بچہ کبھی کوئی ذبح نہیں کیا ہوگا. رباب کا یہ لال, وہ رباب وہ بیوی ہے کہ جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا, جس کی گودی بھی اجڑ گئی. کربلا میں بھی اجڑی گودی, شام میں بھی اجڑی. کربلا میں علی اصغر شہید ہوئے, شام میں سکینہ چلی گئی. یہ وہ بیوی ہے کہ واپس آنے کے بعد خبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میرے والی میں مدینہ جا کے کیا کروں, میرا سہاگ بھی اجڑ گیا, میرے بچے بھی یہاں رہ گئے, میں مدینے کو جا کے کیا کروں, مولا مجھے اپنی خبر میں چھپا لو. اور امام کا وہ کہنا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. علی اصغر کا ماتم, علی اصغر کا ماتم, اس شہید کا ماتم ہے کہ امام زمانہ نے بھی یہ خواہش کی ہے کہ جب چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا کس کے مصائب ہوں, تو کہا کہ سنو حسین کے مصائب تو ہمیشہ پڑھنا, لیکن کربلا کے 2 شہیدوں کو نہیں بھولنا. ایک وہ کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا, ایک وہ بچہ کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزیزو رباب کو اس مظلوم اس غریب بی بی کا نام ہے کہ گودی بھی اجڑی, اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے سامنے علی اصغر کو جھولا بھی جلا دیا گیا تھا. آج جھولا بھی اٹھے گا. جب جھولا اٹھے تو یہ سوچو شاید رباب پیچھے پیچھے چل رہی ہو. علی اصغر کا جھولا, ایک جھولا جلایا گیا تھا, لیکن آج لاکھوں جھولے علی اصغر کے نام پہ استاد ہوتے ہیں. جب عاشورے کے دن ذوالجناح کلکتے میں عاشورے کا جلوس نکلتا ہے تو ذوالجناح بھی ہوتا ہے, جھولا اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ایک ایسی بستی سے گزرتا ہے کہ جہاں پہ غیر مذہب کی کچھ عورتیں ہاتھ میں برتن میں دودھ لے کے ٹھہرتی ہیں, اور جب ذوالجناح علی اصغر کا جھولا لے کے سامنے سے جاتا ہے تو ذوالجناح کے پیروں پہ وہ لوگ دودھ ڈالتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کرتے ہو, تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے حسین کا ایک بچہ تھا, 6 مہینے کا بچہ تھا, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا, لیکن ظالموں نے ان بچے کو بھی نہیں چھوڑا. اسی انداز سے گریا کریں, اسی انداز سے گریا کریں. آج آپ کو رباب دعا دیں گی, اس بچے کا ذکر ہے. عزیزو شہزادے علی اصغر کی پیاس کا اندازہ لگائیے کہ روز عاشور ہر شہید جب شہید ہوتا تھا تو اس کی پیاس وہاں پہ ختم ہو جاتی. جتنا اس کی ہمت تھی اس ہمت کے تحت امام اس کو بھیجتے. امام بہتر جانتے تھے علی اصغر کی کیا ہمت تھی. یہ وہ معصوم ہیں کہ جو سب سے آخر میں امام حسین سے پہلے شہید ہوا. جب گھر لٹ گیا, پورے ذبح ہو گئے, گھر کا ایک ایک فرد شہید ہو گیا, اس وقت امام میدان میں آ کے امام نے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا, ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے. امام کا یہ جملہ زمین اور آسمان سے لبیک کی آوازیں آنے لگی. ملائکہ آگے بڑھ گئے, تڑپتی ہوئی لاشوں نے پکار کے کہا کہ مولا ہم حاضر ہیں.
لیکن عزیزو کہ جب حسین کسی کی مدد کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن ایک آواز خیام حسینی سے بلند ہوئی، وہ بیویوں کی رونے کی آواز تھی۔ حسین پلٹ کے خیمے میں آئے اور آ کر کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ تو زینب نے کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ پہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا، بس یہ سننا تھا۔ حسین نے رباب سے کہا کہ رباب لاؤ میرے بچے کو۔ عزیزو ماں نے لا کے علی اصغر کو حسین کے حوالے کیا۔ حسین چلنا چاہتے ہیں، رباب نے آ کے دروازے پہ روکا، روک کے کہا مولا کچھ لمحوں کے لیے میرے لال کو میرے حوالے کیجئے۔ حسین نے پھر پلٹ کے ماں کے حوالے کیا۔ رباب اندر خیمے میں لے کر گئی، اب جو لے کر آئیں تو نیا کرتا پہنایا، آستینوں کو الٹ دیا، زلفوں کو سوار دیا، کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا ہے۔ اسی طرح پرسا دے اللہ آپ کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین۔ مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جائے۔ ماں کا دل تھا تڑپ گیا۔ عزیزو چلے حسین علی اصغر کو لے کر ابا کا سایہ کر کے وہاں پہنچ کر امام نے کہا کہ اے عمر سعد، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے ذہن ناقص میں یہ ہے کہ اس کے بہانے سے پانی میں پی لوں گا، میرے بچے کو پانی پلا دے، میرا بچہ پیاسا ہے، میرا لال پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے میرا لال۔ اس کے بعد کہا اگر اس کے بہانے سے تو سمجھتا ہے میں پانی پیوں گا، لے میں علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹاتا ہوں۔ علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا۔ کچھ لمحوں کے بعد باپ کا دل تھا پھٹ گیا، علی اصغر کو اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، بیٹا حجت کو تمام کرو۔ عزیزو سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنے لگے کہ میں بڑا پیاسا ہوں۔ اب اس وقت عمر سعد نے حرملہ سے کہا کہ اکتا کلام الحسین۔ عزیزو حرملہ نے نشانہ لگایا، خود حرملہ مختار سے کہتا ہے کہ نشانہ لگایا، ہاتھ سے تیر زمین پہ گر گیا۔ مختار سے حرملہ نے کہا تھا کہ اے امیر میں 7 تیروں کو لے کے کربلا آیا تھا، 4 تیر میرے ضائع ہو گئے، 3 تیر میرے نشانے پہ لگے۔ تو مختار نے پوچھا تھا کہ وہ کون سے 3 تیر تھے جو نشانے پہ لگے؟ تو اس وقت حرملہ نے کہا تھا اے امیر میرا پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو مشق سکینہ پہ میں نے تیر مارا تھا تو عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ دوسرا تیر وہ تھا جب حسین آخری لمحات میں گھوڑے پر جھوم رہے تھے، میں نے پیشانی پہ مارا تھا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ تیسرا تیر وہ تھا جب علی اصغر کو لے کر آئے، نشانہ لگاتا تھا، ہاتھ سے تیر زمین پہ گر جاتا۔ عمر سعد نے کہا حرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، نشانہ کیوں نہیں لگاتا؟ تو کہا میں نے کہا تھا امیر اے عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھتا۔ جب میں نشانہ لگاتا ہوں ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے جو خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، پردہ ہٹتا ہے، پکار کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ تیر چلا، حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے، حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ علی اصغر کو لے کر حسین سینے سے لگا کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ انشاءاللہ روز عاشور جب آپ یہاں عمل کریں گے، یہ عمل کریں گے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جو حالت حسین کی تھی، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، یہ سوچتے جاتے تھے پیچھے ہٹتے تھے ہائے میں رباب کو جا کے کیا کہوں گا، ارے میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے بچے کو پانی پلانے کا۔ آگے بڑھتے ہوئے ابھی خیام حسینی سے کچھ فاصلہ تھا، ایک شخص نے آ کے حسین کو سلام کیا۔ عزیزو روز عاشور حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا امام کو نہیں تھا۔ اس نے سلام کر کے کہا کیا آپ حسین ہیں؟ تو امام نے کہا ہاں میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ تو کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں مولا، بیمار بچی کا قاصد ہوں۔ یہ فاطمہ صغرا کا خط تھا، حسین نے بچی کے خط کو لکھا اور دیکھا تو اس میں صغرا نے لکھا تھا بابا آپ کو سلام۔
सलाम, अम्मा को सलाम, भाई को सलाम, एक एक को सलाम करके कहा बाबा मेरी तरफ से मेरे भैया अली असगर को प्यार करना। हुसैन तड़प गए, बहन की ख्वाहिश, बच्चे की मैयत हाथों पर, कहा अली असगर सुगरा तुम्हें याद कर रही है। खैमे में पहुंचे तो रबाब ने कहा मौला क्या मेरा बच्चा पानी पी चुका? हुसैन ने कहा रबाब वादा करो सब्र करोगी। रबाब ने कहा मौला मैं वादा करती हूँ। अबा के दामन को हटाया, रबाब ने अली असगर को देखा, माँ की चीख निकल गई, कहा अली असगर क्या तेरे इतने बच्चे भी ज़िबा किए जाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन, महबूब रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ादारान इमाम, 9 मुहर्रम की ये मजलिस है जो इस अशरे की आखिरी मजलिस। कल पुरसे का दिन है और कल पुरसे की मजालिस होंगी, फिर शाम में मगरिब इशा की नमाज के फ़ौरन बाद शाम गरीबा की मजलिस होगी जो इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है। इस आयत के ज़ैल में मुसलसल 9 दिन से मैं आपकी खिदमत में मारूज़े कर रहा हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इस आयत में हमारे कॉन्शियस को हिला रहा है, हमारे शऊर को बेदार कर रहा है कि सुनो तुम मेरी तरफ से आए हो, अल्लाह ही की तरफ से आए हो और अल्लाह ही की तरफ वापस जाना है। हिडन ट्रूथ के उन्वान पर जो ये मजालिस हो रही थी, मैंने पहली मजलिस में भी कहा था कि ये टॉपिक बहुत बड़ी वास्ट टॉपिक है, डिटेल में जाना बहुत मुश्किल था। जितनी मारूज़े करना था मैंने किए और मुसलसल इस टॉपिक पे बोला जा सकता है। गुलिस्तान का जो अशरा होगा 12 मुहर्रम से इंशाअल्लाह 8 दिसंबर से, तो उस अशरे में भी इस टॉपिक के कुछ बातें वहाँ आएंगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल जो मैंने बातें बताई, मेरी रिक्वेस्ट उन यूथ के साथ है कि उस पर कम से कम अमल करने की कोशिश करें और उस जर्नी के बारे में जो हमारी लास्ट जर्नी है, बिल्कुल आखिरी सफ़र है, उस सफ़र के बारे में हर इंसान को सोचना चाहिए, हर इंसान को। इसलिए कि इट्स रियली हाई टाइम नाउ, रियली हाई टाइम कि पता नहीं क्या हो जाए, कब किसको क्या हो जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे, बट यू डोंट नो, कुछ भी हो सकता। और उसके लिए एटलीस्ट हमारे पास कुछ प्रिपरेशन रहे, हमारे पास कोई चीज़ रहे कि जब हम उस स्टेज पे पहुँचे तो हमको प्रॉब्लम ना हो। अगर हम बग़ैर किसी चीज़ को कैरी करे हुए उस जर्नी में एंटर हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे और वो सफ़र अगर हमारा शुरू हो जाएगा, तो आपने कुछ बातें सुनी कि कितनी बेबसी का आलम हो जाता है, कितना इंसान हेल्पलेस हो जाता है कि कोई साथ देने वाला नहीं रहता। जिसके ऊपर इंसान भरोसा करके ज़िंदगी गुजारता है कि घर भी हमारा है, औलाद भी हमारी है, इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे हैं, हर चीज़ हमारी है हम समझते हैं, लेकिन हर चीज़ साथ छोड़ देगी। कोई चीज़ आपको वहाँ मदद करने वाली नहीं होगी, कोई चीज़ आपको वहाँ तक पहुँचाने वाली नहीं होगी। मौला ने एक चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मुमिन बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। चौथे इमाम ने एक मिसाल के ज़रिए समझाया, एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाया कि इंसान जब उस जर्नी को स्टार्ट करता है तो होता क्या है क्या। इमाम कहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत इतनी आ गई लोगों के दिलों में
کہ انسان جب دنیا میں ڈوبنے لگتا ہے نا، دنیا کی محبت جب آنے لگتی ہے نا اس کو، تو پھر وہ ہر چیز کو فارگیٹ کر دیتا ہے، ہر چیز کو فارگیو کرتا ہے، پھر سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک غفلت کا، اگنورنس کا ایک پردہ اس کے اوپر، کرٹن اس کے اوپر چھا جاتا ہے، پھر وہ کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں۔ اسی لیے مولا علی کا بڑا تاریخی جملہ ہے، علی نے کہا کہ غفلت کا جو نشہ ہے نا، جو نشہ ہے غفلت کا، وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا مولا کی، یہ کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ راوی نے پوچھا مولا غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے کیسا زیادہ ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، یہ مولا علی کا جملہ ہے، امام نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا نشہ ایک منزل پہ آ کے ٹوٹ جاتا ہے، ایک منزل پہ آ کے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے، لیکن کہا کہ غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک تمہاری پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی۔ سمجھے؟ پیٹھ جا کے زمین سے لگنا، اس لمحے کو یاد دلا رہا ہے امام، اس وقت کو یاد دلا رہا ہے کہ جس وقت میں کوئی 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 مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ Nobody is going to help you۔ میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے وہ سب چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ جتنی چیزوں پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں، دنیاوی چیزوں کی بات کر رہا، جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے وہ ساری چیزیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ نہ اولاد ہے، نہ گھر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ آپ کی صحت ہے، کچھ نہیں، ایک لمحے میں سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت امام کہتا ہے کہ جب اعمال نامہ اس کے سامنے انسان کے آتا ہے، لاسٹ سٹیج میں جب اس کا اعمال نامہ، یعنی ہماری پوری زندگی کا اعمال نامہ جب میرے سامنے لاسٹ سٹیج میں آتا ہے، تو معصوم کہتے ہیں کہ اس وقت انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے کہتا ہے، ہائے یہ میں نے کیا کیا، میری پوری زندگی ختم ہو گئی۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہائی ٹائم ہے، یہ ایسا ٹروتھ ہے، میں نے جو ٹاپک لی ہڈن ٹروتھ کی، یہ ایسا ٹروتھ ہے دوستو، یہ ایسی سچائی ہے، یہ ایسی صداقت ہے کہ انسان انکار نہیں کر سکتا، ڈینائی نہیں کر سکتا۔ چوتھے امام ایک ایگزامپل کے تحت سمجھاتے ہیں کہ کیسے انسان دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، کیسا انسان دنیا سے لو کرنے لگتا ہے، کیسا انسان دنیا کی طرف ڈوبنے لگتا ہے، اس کی طرف چلنے لگتا ہے۔ یا مولا علی کا ایک جملے کو غور کرے، پھر چوتھے امام کی بات بتاتا ہوں کہ مولا علی نے کہا کہ تم دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں اتنی آ گئی، اتنی محبت کرنے لگی کہ تم کو پتہ نہیں تمہارا کفن مارکیٹ میں آ گیا۔ کتنی عجیب بات ہے علی کی کہ یو ڈونٹ نو، تمہاری دلوں میں محبت اتنی بڑھ گئی کہ تمہارا کفن مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے، تم کو یو ڈونٹ نو، کب جا کر لوگے نہیں معلوم۔ اس محبت سے علی کہتے کہ اگر صحیح محبت ہوتی دنیا کی تو میرا مولا 3 طلاق نہیں دیتا۔ علی نے دنیا کو 3 طلاق دے کر ہم سب کو میسیج دیا کہ میں جس دنیا کو تم پسند کرتے ہو اس دنیا سے علی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایگزامیشن ہال ہے۔ آپ کوئی بھی ایگزام سمجھیں، جو اسٹوڈنٹس دے رہے ہیں ایگزام وہ میٹرک سمجھے، انٹر سمجھے، گریجویشن سمجھے، پوسٹ گریجویشن کا ایگزام سمجھے، یہ انٹرنس ہے بابا، یہ انٹرنس ہے۔ دنیا، یہ جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ ایگزامیشن ہال ہے۔ جیسا پیپر لکھو گے ویسا رزلٹ آئے گا۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ، یہ چیٹنگ کا زمانہ چلا گیا، کاپی کرنے کا زمانہ چلا گیا۔ جیسے آنسر کرو گے کوسچنس کا، جیسے پیپر لکھو گے ویسے رزلٹ تم کو وہاں ملے گا۔ رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے ملک الموت کی ساتھ۔ ملک الموت نے آپ کی روح لی، رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا کہ کیسی موت ہوئی تمہاری۔ وہاں سے پھر اس کا ریپرکشنز جو شروع ہوتے، رزلٹ اچھا ہے تو آگے آپ کو ماسٹرز کرنے کے لیے، پروفیشنل کورسز میں جانے کے لیے
بڑے سٹیٹس کو لینے کے لیے وہ جرنی سٹارٹ ہو گئی خبر سے. لاسٹ جرنی میری ٹاپک ہے نا, وہاں سے سٹارٹ ہو گئی. اچھا رزلٹ ہے تو پھر آپ کو بہترین کالج میں وہاں ایڈمیشن مل رہا, بہترین جگہ پہ آپ جا رہے ہیں, آپ کی لائف بڑھ رہی وہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں. یہاں پہ اگر اولاد یا کار خیر کر کے گئے تو وہاں پہ آپ کا گریڈز جو ہے, جو گریڈ اللہ دیتا ہے, اگر فرسٹ کلاس میں ہے تو اور اوپر جا رہے ہیں, سیکنڈ کلاس میں تو فرسٹ کلاس میں آ رہے ہیں, وہ گریڈز آپ کو وہاں خبر میں ملنا شروع ہوتے. کبھی اس گاڑی میں جاؤ, کبھی رولز میں جاؤ, یا کبھی کسی اور میں جاؤ, وہاں پہ اگر 2 بیڈ روم کا فلیٹ ہے, اگر بیٹے نے کچھ اچھا کام کر کے بھیج دیا تو وہاں پہ 4 بیڈ روم کا فلیٹ بھی مل گیا. ڈیلی وہاں پہ گریڈز بڑھتے. یہ معصوم کا جملہ ہے, میرا نہیں. ہر روز جب تمہارا کار خیر, جب تمہارا تحفہ وہاں پہ آتا ہے, جب تم لوگ, تمہارے چاہنے والے, تمہارے رشتہ دار, تمہاری اولاد جب تم کو گفٹس بھیجتی ہے تو تمہارا گریڈز وہاں بڑھتے جاتے ہیں. ایسا بڑھتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اولاد اگر نیک چھوڑی, کل میں نے ماں باپ کے اوپر بتایا تھا, اگر اولاد آپ کی نیک اور صالح, اولاد اگر آپ کی نیک ہے تو آپ کے گریڈز کو وہاں پہ بڑھائے گی. اور اگر اولاد صحیح نہیں ہے, یہاں پہ بہت پیسہ کما لیا, بینک میں رکھ دیا, گھر بنا لیا, ہر چیز ہے, اولاد نیک نہیں ہے, اب وہ اولاد آپ کے مال کو غلط پیسوں, غلط چیزوں میں استعمال کر رہی. آپ کے گھر میں جب تک آپ زندہ تھے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا تھا. آپ کے مرنے کے بعد گھر میں انڈین موویز چلنے لگے, آپ کے مرنے کے بعد گھر میں میوزک چلنے لگی, آپ کے گھر جانے کے بعد وہاں نماز روزہ ختم ہو گیا. تو اس سب کا حساب آپ دے رہے, آپ کیری بھی کر رہے اچھا, تو آپ کا گریڈ وہاں کم ہو رہا. اگر آپ کی اولاد نیک ہے, اگر آپ کے انویسٹمنٹس یہاں پر اچھے ہیں, یہ انویسٹمنٹس ہے دوستو, یہ انویسٹمنٹس ہے. اگر آپ کا اچھا انویسٹمنٹ کسی مسجد میں ہے, کسی امام بارگاہ میں ہے, کسی یتیم خانے میں ہے, کسی اسکول میں ہے, تو وہ بھی انویسٹمنٹس قبول ہونا چاہیے. وہ بھی انویسٹمنٹس ایسا نہیں کہ ہم دنیا کو بتانے کے لیے دیے تو پتہ چلا کچھ پہنچا ہی نہیں. اگر آپ کے انویسٹمنٹس قبول ہو گئے, اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹ ہو گئے, کسی عورت کا, لڑکی لڑکا, عورت مرد, سب کے لیے اچھے انویسٹمنٹس اگر آپ نے یہاں کر دیے تو یقین کریں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہاں پہ جو بلیسنگ, جو رحمت, جو نعمتیں اللہ وعدہ کر رہا ہے, اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. دنیا والوں کے وعدے کی طرح اللہ وعدہ نہیں کرتا. وہاں کے وعدے اتنے سچے ہیں. المعصوم کہتے ہیں کہ روز انسان کو آگے بڑھتا ہے, وہاں کی لائف ہی اور ہے, وہاں کی زندگی اور ہے, وہاں پہ رحمتیں ہی اور ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ چھوٹا سا ہے برزخ, برزخ چھوٹا نہیں ہے, برزخ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ انسان اپنے امیجنیشن میں نہیں لا سکتا. اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ بہت چھوٹا ہوگا, نہیں, وہاں لاکھوں سال, ہزاروں سال سے لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں, لوگ وہاں رہتے ہیں, اور اتنا رحمت, اتنے نوکر, اتنے سرونٹ. اگر یہاں کوئی سرونٹ نہیں تھا تمہاری زندگی میں, وہاں تم کو غلام ملیں گے, وہاں تم کو سرونٹس ملیں گے, وہاں تم کو انعامات ملیں گے, وہاں تم کو بڑے بڑے گھر ملیں گے. وہاں کی زندگی اتنی سکون کے ساتھ گزرے گی کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا. معصوم کہتے ہیں کہ وہاں کی زندگی ایک دفعہ اگر تم لوگوں نے دیکھ لیا, سورہ رحمان میں اللہ نے جنت کا تھوڑا تذکرہ کیا, قرآن مجید میں کئی مرتبہ کہا کہ ہم اس طرح حوروں کو عطا کریں گے, اس طرح محلات کو دیں گے, اس طرح تمہیں انعامات دیں گے, اس طرح تمہیں رزق عطا کریں گے. تو یہ سب چیزیں اسی وقت ملے گی کہ جب ہم کچھ انویسٹمنٹ کر کے دنیا میں جائیں گے. دنیا میں ان کے انویسٹمنٹ کے چکروں میں چھوڑ دیں, دنیا کے انویسٹمنٹس کے چکر میں مت پڑے. اگر کسی جگہ آپ نے دنیا کا انویسٹمنٹ کیا تو اسی کے ساتھ وہاں کے لیے بھی انویسٹ کریں. یہ سوچ کے مت گزارو کہ پورا انویسٹمنٹ میں یہی کر دوں گا. عقل مند انسان وہ ہے کہ انویسٹمنٹ کو پھیلاتا ہے تو 2 جگہ پھیلاؤ, یہاں کے لیے بھی رکھو, وہاں کے لیے بھی رکھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند. اس انویسٹمنٹس کے لیے سب سے بڑی چیز, پہلی چیز جو ہے وہ اولاد کو نیک اور صالح بناؤ. اولاد اچھی ہونی چاہیے. اولاد, بیٹا ہو بیٹی ہو, وہ اگر اچھی ہے تو ایک بہت بڑا سہارا ہے, بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. وہ ایسا انویسٹمنٹ ہے
میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اکثر کبھی میں نے ایگزامپلس دیے ہیں. یہ ایک عجیب ایگزامپل ہے. 93 یا 94 میں کویت سے ہم لوگ حج پہ گئے تھے. حج پہ جب گئے تو وہاں پہ جو قافلہ تھا، فی سبیل اللہ قافلہ تھا 50 آدمی کا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فرسٹ ڈے جب مدینہ منورہ پہنچے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے پھر انشاءاللہ، تو میں نے وہاں پہ ایک تقریر کی تھی، ایک لیکچر دیا تھا پورے حاجیوں کو بٹھا کے، اور یہ کہا تھا کہ بھائی سنو، ہم لوگ یہاں 15 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، 15-20 دن کے لیے. جو بھی آپ کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ پیسے، ان پیسوں کو احتیاط سے خرچ کریں. حج کو ابھی 8-10-12 دن باقی ہے. جب انشاءاللہ ہمارا حج ہو جائے، اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس پیسے بچے، وہ پیسوں سے آپ کو جو بھی کویت کے لیے گفٹس لینا ہے اپنے فرینڈس میں، رشتہ داروں میں، بیوی بچوں کے لیے، تو وہ آپ بعد میں پرچیزنگ کریں. گفٹس لے جانا لینا بہت اچھی بات ہے حج سے واپسی میں، لیکن بعد میں کرنا، پہلے نہیں پرچیز کرنا. اس لیے کہ جو کچھ پیسے آپ کے پاس ہے، لمیٹڈ پیسے سب کے پاس ہوتے ہیں، $2,500 $3,000 سب ایک لمیٹڈ اماؤنٹ تھا. تو کہا جو بھی آپ کا انویسٹمنٹ کیش کیری کر رہے ہیں اس کو احتیاط سے خرچ کریں. ایسا نہ ہو کہ مین حج جب شروع ہو آپ کے پاس فنڈز ختم ہو جائیں اور آپ بروکن ہو جائیں، پھر آپ کو وہاں پہ جا کے بکرا خریدنا ہے مینا میں، تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا. اس لوگوں نے کہا بہت اچھا. آپ سنیں گے اس کے بعد کیا ہوا. سب نے تو عمل کیا، ایک بندہ اس میں ایسا تھا، وہ سب لوگ نارمل واٹر پی رہے تھے، وہ منرل واٹر پی رہا تھا، بسلری واٹر پی رہا تھا. سب لوگ شیئرنگ ٹیکسی میں جا رہے تھے، یہ بندہ انگیج کر کے سپریٹ ٹیکسی میں جاتا ہے. لوگ کھانا شیئر کر کے کھا رہے تھے، یہ بندہ خود بھی کھاتا ہے، پوری روم میٹس کو سب کو کھلاتا ہے. میں نے کہا 2-3 دن کے بعد جب سب نے کہا کہ یہ تو ایسا کر رہا ہے، میں نے کہا بلا کے کہ بھائی جو میں نے تقریر کی تھی فرسٹ ڈے وہ کیا غلط تھی؟ اس نے کہا نہیں مولانا، بہت اچھی تقریر تھی اور یہ کرنا بھی چاہیے. تو میں نے کہا پھر آپ کا عمل تو کچھ اور بتا رہا ہے. آپ کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ تو 8-10 دن میں پورے پیسے فنڈز ختم ہو جائیں گے. دین واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو لیٹر دین؟ کیا کرنے والے ہیں وہاں پہ؟ کیسے خرچ ہوگا مکہ جانے کے بعد؟ تو وہ ہنسنے لگا، ہنستے ہوئے کہنے لگا مولانا میرا مسئلہ لوگوں کے مسئلے سے بالکل الگ ہے. آپ نے جو کہا وہ سچ تھا، اچھا ہے، لیکن میرا مسئلہ ہی اور ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا مولانا میرا ایک بیٹا دمام میں رہتا ہے، ہم لوگ ہیں مدینے میں، دمام میں رہتا ہے. جیسے ہی میں مدینہ پہنچا اس کا فون آ گیا. کہا ڈیڈی آپ گھبرائیں مت، آپ آرام سے پیسے خرچ کریں، جتنا آپ لائے ہیں آپ کا خرچ کرتے رہے، میں ہر 3 دن کو یا لوکل کرنسی آپ کو بھیجتا رہوں گا، آپ کو تو پیسے بھیجتا رہوں گا، آپ آرام سے خرچ کریں، آپ جتنا چاہیں خرچ کریں، میں یہاں ہوں ابھی. میں نے کہا کیا اچھی بات اس نے کہی. کتنی آواز نہیں آ رہی شاید پیچھے، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. آپ میری طرف متوجہ ہیں. اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ایگزامپل. میں نے کہا ویری گڈ یار. دوستو بیٹا ہے تو ہر ہفتے کو باپ کو پیسے بھیج رہا ہے، یہی چیز تم آخرت کے لیے کرو. اگر بیٹا دیندار ہے تو ایوری ڈے آپ کو تحفہ بھیجے گا، ایوری تھرسڈے گفٹ بھیجے گا. باپ کو وہاں پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی، ماں کو پریشانی نہیں ہوگی کسی سے مانگنے کی، اس لیے کہ اس کی اولاد، اس کا انویسٹمنٹ یہاں پر ہے. اس انویسٹمنٹ کے تحت وہ آپ کو بھیجتا رہے گا اور آپ کے درجات بلند کرتے رہیں گے. تو وہاں پہ اگر سٹیٹس کو بڑھانا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے، تو سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ جو دنیا کے انویسٹمنٹس ہیں نا وہ کرو. میں اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ
آپ جو انویسٹمنٹ کرنا ہے کرو، لیکن اس انویسٹمنٹ پہ پورا ڈیپینڈ مت رہو 100%، اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے، آپ اپنے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں فیوچر کے لیے، تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ فیوچر کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ ہی یوز کریں گے۔ نو، ہو سکتا آپ یوز نہ کریں، اس سے بہتر اس فیوچر انویسٹمنٹ کے ساتھ کوئی ایسا انویسٹمنٹ بھی پیرلل چلائے کہ دو انویسٹمنٹس ہمیشہ کرتے رہو، ایک فیوچر کا کر رہے ہو تو ایک اس لائف کے لیے کرو، دونوں لائف کے لیے کرو۔ ایک لائف مت سمجھو کہ اسی لائف میں، اسی بامبے میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، بامبے میں ہمیشہ کسی کو رہنا نہیں ہے، جانا تو واپس ہے۔ تو اگر دو انویسٹمنٹ رہیں گے، ایک اگر فیل بھی ہو گیا تو وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا، وہاں پہ تو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ عقل مندی کیا ہے؟ پورا یہاں ایک جگہ انویسٹمنٹ مت کرو۔ ہزاروں ایگزامپل ہے، بی سی سی آئی بینک کا ہے، 1 منٹ میں ختم ہو گئی، 1 رات میں، جس کا انویسٹمنٹ ایک ہی جگہ تھا وہ 1 رات میں چلا گیا۔ ملینز آف ڈالر، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو ابو دھابی میں 88-89 کا واقعہ، کیسا سکینڈل ہوا تھا، ٹوٹل ڈیزاسٹر، زیرو ہو گئی، لوگوں کے ہارٹ فیلز ہو گئے، بڑے بڑے لوگوں کے لاکھوں ڈالر ڈال دیا تھا بینک میں، زیرو ہو گئے۔ یہ فرق ہے دنیا کے انویسٹمنٹس میں اور